قرات کے ثبوت کا ایک ضابطہ رہا ہے، معیار رہا ہے ہمیشہ سے۔ مصاحف عثمانی میں سے جو اسٹیٹ لیول پر جاری ہوا تھا وہ تو ایک ہی تھا نا؟ نہیں، ایک نہیں تھا، یہی تو غلط فہمی ہے۔ ایک کہاں تھا؟ مصحف الامام ایک تھا، میں رسم الگ الگ تھا، ظاہری قرات الگ الگ تھی۔ قرآن بیسیکلی ثابت ہوتا ہے اس خبر واحد سے جو کہ ائمہ کے ہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، دوسرا وہ رسم عثمانی کے موافق ہو، اور تیسرا یہ کہ قواعد لغویہ عربیہ کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو بحث کرنی ہے نا، آپ سب سے پہلے مجھے پوچھیں کہ آپ کے اس پورے مقدمے کی بنیادی دلیل کیا ہے؟ آپ نے جو دلیل بھی پیش کرنی ہے میں اسی کے اوپر بات کروں گا۔ ہاں، کچھ دلیلیں ہماری یہ باتوں تو میں آپ نکلتی کا ہیں۔ کام ہے کہ آپ کمزور پہلے اچھا، پیش کرتے ہیں یا طاقتور دلیل میری پہلے بات پیش سنیں، کرتے ہیں۔ جو میں نے پیش کی ہے آپ نے اس پہ ابھی تک بات ہی نہیں کی۔ دیکھیں آپ مطلب آپ ہمارا جذباتی بنیادی ہیں۔ مقدمہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ آپ اس پہ گفتگو کرنا دیکھیں، چاہتے میں ہیں۔ نے آپ چاہتے ہیں کہ ایک سائیڈ دلیل درمیان میں بحث میں آ گئی، ہم اس میں 2 گھنٹے لگا دیں۔ یہ بات واضح ہے کہ 80% موقع میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سن رہا تو پھر میرے خیال سے 100% آپ لے لیں۔ نہیں، سب سے طاقتور دلیل میں نے پچھلی دفعہ پیش کر دی تھی۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کیا۔ یہ بات آپ تب کہہ سکتے ہیں جب میں 1.5 گھنٹہ بولوں اور آپ کی اس دلیل کو سکپ کر دوں۔ میرے تو زبان ابھی الفاظ منہ میں تھے تو آپ نے مجھے روک دیا۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے اس مقدمے کو پہلے آپ توڑیں۔ قرآن میزان، فرقان، حکم، قول فیصل نہیں رہتا اگر اس کی ایک سے زائد قرات مان لیں۔ اس مقدمے کو آپ توڑیں گے تب میرے لیے یہ بات اہم ہوگی کہ 1000 سال کس قرات کی ایج ہے، 100 سال کس قرات کی ایج ہے، اور 10 دن کس کی۔ یہ بات میں نے ماننی ہی تب ہے جب میں یہ پہلے کہوں گا قرآن نہ میزان ہے، نہ فرقان ہے، نہ حکم ہے، نہ قول فیصل ہے۔ پہلے مجھ سے یہ منوائیں۔ قرآن جو ہے نا اس کی ایک سے زائد قرات نہیں ہو سکتی، یہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ مطلب یہ کیسا سوال ہے؟ یہ سوال وہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میزان ہے، حکم ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، یہ ایک فلسفی ہے نا، یہ فلسفی کہاں سے ثابت قرآن ہوگی؟ کی آیتیں ہیں۔ یہ ایک حرف ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ جو قرات ہیں وہ سب اس ایک حرف میں شامل ہیں۔ سوا اعرف از ناٹ ایکول ٹو سوا قرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کے سیزن 2 کی 2nd ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ نشست سے ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ ہے قرآن میں قرات کے اختلافات۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ حسب دستور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ گفتگو کا خلاصہ جی اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات بہت اہم ہے جو ہماری سابقہ گفتگو کو سمرائز کرنے میں بھی، اور جس سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں ان لوگوں کے ہاں جنہوں نے قرات کا انکار کیا، اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ عام طور پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی یہ ہے کہ جی رسم تھا مصحف کا، چونکہ اس پہ نقطے نہیں تھے، اس پہ اعراب نہیں تھے، تو جس نے جو مرضی آیا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی یہی قرات ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو لوگ قرات کو مانتے ہیں وہ کس طرح سے مانتے ہیں؟ جیسے ایک حدیث ہے نا، حدیث کو جو ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے ان شرائط کے اوپر پوری اترے تو وہ حدیث ہے، وہ اتھینٹک ہے، وہ ہمارے نزدیک سورس آف شریعہ ہے۔ وہ 5 شرائط ہیں: راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، اس میں کوئی علت یا شذوذ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جس نے بھی جس طرح سے پڑھ دیا تو اس کو آپ قرات مان لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرات کے ثبوت کا ایک ضابطہ رہا ہے، معیار رہا ہے ہمیشہ سے۔ کوئی چیز بطور قرات ثابت کیسے ہوتی ہے؟ اس میں جو بنیادی کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرائط ہیں۔ اگر کوئی قرات اس کے اوپر پوری اتر جائے، بھلے وہ 7 عشرہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی قرات ان 3 کنڈیشنز پہ پوری نہیں اتر رہی، بھلے 7، 10 کیا 70 اماموں سے بھی ہو، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ بہتر۔ یہ ایگریڈ اپان چیز ہے۔ 3 شرائط، ٹھیک ہے۔ 3 شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ صحت سند سے ثابت ہو، یعنی اس قرات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک، اور وہ ائمہ قراء کے ہاں مقبول بھی ہو، جسے کہتے ہیں تلقی بالقبول اس کو حاصل ہو۔ اچھا، بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ جی تواتر کی شرط ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ قرات پہنچے تواتر کے ساتھ، لیکن جو محققین قراء ہیں انہوں نے تواتر کی شرط نہیں لگائی، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سند کی شرط سب نے لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ سند کی شرط کے بعد اختلاف ہو گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو اصولیین ہیں، جو فقہا ہیں، ٹھیک ہے، جو قراء یعنی جن کا قرات فیلڈ نہیں ہے، اصولیین میں آپ شارحین حدیث میں آپ کو کچھ ائمہ مل جائیں گے جو کہتے ہیں قرات تواتر سے منقول ہوں تو پھر قرآن بنتی ہیں، ورنہ نہیں بنتی۔ لیکن جو محققین قراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں تواتر ضروری نہیں ہے، یعنی وہ بھی تواتر وہ والی بات نہیں کر رہے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں قولی تواتر۔ اصولیین جب کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تواتر سے مراد سندی تواتر، ٹھیک ہے، زید نے بکر سے لیا، بکر نے حمید سے لیا، حمید نے انس سے لیا، وہ سندیں باقاعدہ موجود ہوں، کتابوں میں لکھی ہوں، سارا کچھ ہو، وہ سندی تواتر کہتے ہیں۔ تو اصولیین فقہا وغیرہ اس طرف گیا ہے کہ سندی تواتر ضروری ہے قرات کے ثبوت کے لیے، لیکن محققین قراء کا کہنا یہ ہے کہ صحیح سند سے ثابت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اضافی شرط لگا دی کہ اس قرات کو جو صحیح سند سے ثابت ہے تلقی بالقبول حاصل ہو، کس کے ہاں؟ قراء کے ہاں۔ قراء نے اس کو، یعنی قراء جن کی یہ اسپیشلائزیشن ہے، جن کا یہ فیلڈ ہے، سائیکالوجسٹ جو ہے ان کا فیلڈ ہے نا، میڈیکل سائنس ڈاکٹرز کا فیلڈ ہے، انجینئرز کا فیلڈ ہے، تو قرات قرآن یہ قراء کا فیلڈ ہے۔ ہر دور میں قراء جو ایکسپرٹس رہے ہیں ان کے ہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے۔ یہ تلقی بالقبول دوسری شرط ہے؟ نہیں، یہ پہلی شرط ہی ہے، سند کے ساتھ ہے۔ سند کے ساتھ انہوں نے کہا تواتر ضروری نہیں ہے، محققین قراء نے کہا تواتر ضروری نہیں بلکہ تلقی بالقبول ہونا ضروری ہے۔ سند یعنی اخبار احاد سے قرات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اخبار احاد سے قرات ثابت ہوتی ہے، صحیح سند ہو، لیکن اس کے ساتھ اضافی طور پہ یہ بات ہے کہ وہ قراء نے اس سند کو قبول کر لیا ہو، قراء کے ہاں اس کو قبول عام حاصل ہو گیا۔ دوسری انہوں نے شرط یہ بیان کی کہ وہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کے رسم کے مطابق ہو۔ ایک مصحف نہیں تھا، مصاحف ایک سے زائد تھے، 5 تھے، 7 تھے، 4 تھے، 6 تھے، جتنے بھی تھے، لیکن ایک سے زائد تھے۔ اچھا، ان مصاحف کے جو رسم کا اختلاف ہے نا وہ بھی شروع سے آ رہا ہے، کتابوں میں لکھا چلا آ رہا ہے۔ نہیں، مصاحف عثمانی میں سے جو اسٹیٹ لیول پر جاری ہوا تھا وہ تو ایک ہی تھا نا؟ نہیں، ایک نہیں تھا، یہی تو غلط فہمی ہے، ایک کہاں تھا؟ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا ایک، مصحف الامام ایک تھا، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ایک تھا۔ اس میں رسم الگ الگ تھا، ظاہری قرات الگ الگ تھی۔ آپ اس بات کو پہلے پورا سن لیں، مصاحف عثمانیہ ایک سے زائد تھے، اس کے اوپر اجماع ہے، کنسنسس ہے۔ ہاں، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ وہ 7 تھے، 8 تھے کہ 9 تھے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد کے اوپر اتفاق ہے۔ تو اور اس کی تو بہت مطلب یہ چیز تو تواتر سے ثابت ہے، آپ کہہ دیں کہ مختلف شہروں کی طرف مصاحف بھیجے گئے تھے، جو بڑے بڑے شہر تھے، بصرہ کی طرف مصحف بھیجا گیا اور ساتھ میں قاری بھی بھیجا گیا، شام کی طرف مصحف بھیجا گیا، ساتھ میں قاری بھی بھیجا گیا، مدینہ کی طرف، مدینہ میں تو مصحف امام تھا جو خود حضرت عثمان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، وہ مصحف امام کہلاتا تھا۔ مکہ کی طرف مصحف بھیجا گیا، ساتھ میں جو ہے وہ قاری بھی بھیجا گیا، ٹھیک ہے، کوفہ کی طرف مصحف بھیجا گیا، ساتھ میں قاری بھی بھیجا گیا۔ جو دوسرے شہروں میں مصاحف بھیجے گئے ہیں یہ مختلف تھے؟ یہ ایک مصحف حضرت عثمان نے نہیں تیار کروایا تھا، اس پہ اجماع ہے۔ نہیں، میں نمبر آف مصحف کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے اندر کانٹینٹ کے اختلاف کی ہاں، یہ بالکل بالکل رسم کا اختلاف تھا۔ جب ہم کہتے ہیں رسم عثمانی تو اس سے مراد ایک مصحف کا رسم نہیں ہے، اس سے مراد مصاحف عثمانیہ کا رسم ہے۔ آپ قرات کی ہر کتاب میں، مطلب جہاں پہ بھی آپ بحث دیکھیں گے نا، وہاں مصحف عثمانی نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ مصاحف عثمانیہ کے رسم کے مطابق ہو، یا یہ الفاظ ہوں کہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کے رسم کے مطابق ہو قرات۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری شرط یہ ہے کہ مصاحف عثمانی میں سے کسی ایک کے مطابق اس کا رسم الخط ہونا چاہیے۔ اور وہ جو مصاحف عثمانیہ کا رسم تھا وہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج تک موجود ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، متواتر، وہ سب کو پتہ ہے۔ جس طرح سے قرات منقول ہیں، اسی طرح سے ان کا رسم بھی آگے تواتر سے منقول ہوا ہے۔
تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ وہ قواعد لغویہ عربیہ کے موافق ہو، یعنی عربی زبان کے کسی نہ کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہو وہ قرات۔ ایسی تو کوئی قرات ہو ہی نہیں نہ سکتی جو عربی زبان کے بنیادی قواعد کے خلاف کھڑی ہو، وہ تو ممکن نہیں۔ تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قرات کے ثبوت کے لیے بنیادی جو سب سے بنیادی ترین معیار وہ صحت سند ہے۔ یہ کہنا کہ جی مصحف تھا، مصحف کے اوپر چونکہ نقطے نہیں لگے تھے، اعراب نہیں لگے تھے، زیر زبر پیش نہیں تھی، وہ بعد میں لگے، ٹھیک ہے مان لیا بعد میں لگے، شروع میں نہیں تھے۔ ہمارے سامنے مصاحف موجود ہیں، آج ایک مصحف سے میں نے انشاءاللہ سے کچھ تلاوت بھی کرنی ہے اپنے ایک چیز کو نا سپورٹ کرنے کے لیے، جو پہلی صدی ہجری کا مصحف ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نقطے وغیرہ اعراب وغیرہ بعد میں لگے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے جتنا کچھ نکل سکتا تھا لوگوں نے نکال لیا قرات کے نام پہ، یہ غلط ہے۔ دیکھیں مالکے جو ہے نا، مالکے کو الف کے بغیر لکھا گیا ہے مصحف کے اندر، اس کو رسم عثمانی میں اس کو الف کے بغیر لکھا گیا۔ مالک میم الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے بھی لکھا جا سکتا ہے، تو اس کو الف کے بغیر لکھا گیا۔ کیوں الف کے بغیر لکھا گیا؟ تاکہ دونوں قرات اس میں سما جائیں، مالک بھی اور ملک بھی، دو قرات ہیں۔ مالک یوم الدین کھڑی زبر میم کے اوپر ڈالیں گے تو مالک بن جائے گا، میم کے اوپر پڑی زبر ڈالیں گے تو ملک بن جائے گا، تو دونوں قرات ثابت ہیں۔ اچھا، جب تک اعراب نہیں لگے تھے اس کو ملک بھی پڑھا جاتا تھا، پڑھا جا سکتا تھا نا؟ نہیں، لوگ کیسے پڑھتے تھے یا کیسے پڑھا جا سکتا تھا یہ تو ایک نہیں، ہم ایک کھلی ڈومین ہے۔ ہاں، ہم ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں نا، اس کو پہلے سمجھے۔ مالک اور ملک کے علاوہ اس کو ملک بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن نہیں پڑھا گیا، یا ایسی کوئی قرات مروی نہیں ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ بات کہنا تو بہت ہی سطحی سی بات ہے، بیس لیس ہے، کہ جو نکل سکتا تھا لوگوں نے وہ پڑھ دیا۔ اگر جو نکل سکتا تھا تو پھر جو نکل سکتا تھا وہ سب قرات ہوتی، وہ سب قرات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرات کو مانا انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی کہ بھائی رسم میں سے نکل سکتا ہو، اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ جو رسم میں سے نکل سکتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاؤ۔ جو لوگ قرات کو نہیں بھی مانتے نا، میں بھی تو کہتا ہوں کہ وہ باقی قرآن نہیں ہے، وہ بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ یہ کلیم کرتے ہوں کہ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ جو نکل سکتا تھا انہوں نے نکال لیا، اس انداز میں تو وہ بھی نہیں بیان کرتے۔ میں آپ کو اس کے ثبوت دوں گا انشاءاللہ سے، ہاں باقاعدہ انشاءاللہ سے۔ ٹھیک، لوگوں نے بیان کیا کہ نہیں اس کو ابھی آپ رہنے دیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لوگوں سے مراد تو نہیں جو ہاں ہم فکر غامدی ڈسکس کر صاحب رہے ہیں اور ان کے ہم نواز جو ہیں، انشاءاللہ سے، یہ میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ جہاں سے لوگوں نے چاہا نکال لیا۔ جی جی۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تین شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ ان شرائط کے اوپر کوئی قرات کوالیفائی کرے تو وہ قرات ثابت ہے، اس کے علاوہ جو رسم سے نکل سکتا ہے اس کی بحث نہیں ہو رہی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اس میں بھی اہم چیز ہم نے کہا تھا یہ ہے کہ وہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتی ہو۔ اب جو پہلے ہم نے 4 ایپیسوڈ کیے تھے نا، مجھے اصل میں اپنی اس بات کے ساتھ اپنی بات کو جوڑنا ہے۔ پہلے 4 ایپیسوڈز میں ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ قرآن ہو یا سنت ہو، دین کس سے ثابت ہوتا ہے؟ خبر واحد سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ فقہا کا اور یہ علماء کا تو روایتی موقف وہی ہے جو غامدی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم نے اس وقت کچھ حوالے دیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو انہوں نے 2-4 حوالے بیان کیے وہ ان کی غلط فہمی تھی، جو ابن عبد البر وغیرہ کو انہوں نے نقل کیا یا امام شافعی کو انہوں نے نقل کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے، اس پہ سٹیٹمنٹس کیا ہیں فقہا کی۔ تو یہ ہمارے سامنے ابھی ہم نے کھولی ہے النشر فی القراءۃ العشر، ابن جزری جو ہے یہ سب سے اتھارٹی ہے، کوئی بات کوئی شک نہیں۔ تو ابن جزری یہ کہتے ہیں کہ ہر قرات جو کسی عربی قاعدے کے موافق ہو، ووافقت احد المصاحف العثمانیہ، مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کے موافق ہو جائے، دوسری، اور تیسری کیا؟ وصح سندھا، اور اس کی سند صحیح ہو، تواتر نہیں، سند صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ فہی القراء الصحیحہ التی لا یجوز ردها ولا یحل انکارها، یہ وہ قرات صحیح ہے جس کا رد نہ جائز ہے نہ اس کا انکار جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہی وہ احرف 7 ہیں جن کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ان کا قبول کرنا لوگوں کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے چل کے وہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں نا کہ یہ 3 شرائط ہیں، تیسری یہ کہ اس کی سند صحیح ہو، یہ بات جو ہے صرح بذالک الامام الحافظ، ٹھیک ہے،
یہ اب قرات کے بہت بڑے امام ہیں، جو قاری ہیں ان کو پتہ ہے، قاری مقری۔ آپ نے سند صحیح ہونے کا ذکر بھی کر دیا، اور متن میں شذوذ اور علت نہ پائی جائے یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ نہیں، اس متن اور شذوذ وہ تو حدیث کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب اس میں جو مرضی ہو بس سند کافی ہے۔ تین چیزیں بتائی ہیں نا۔ نہیں، آپ نے تین میں وہ چیز نہیں بتائی ابھی تک۔ متن شذوذ کے اس سے کوئی تعلق ہی اس سے نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ 3 شرطیں آ گئیں، سند صحیح ہو گئی، اس کے بعد رسم جو تھا وہ مصاحف عثمانی کے مطابق بھی ہو گیا، تلقی بالقبول بھی ہو گیا، عربی کے قواعد بھی نہیں ٹوٹ رہے، ان 3 شرطوں کے بعد وہ قرآن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن جزری کہہ رہے ہیں۔ ابن جزری کہہ رہے ہیں۔ اب آگے سن لینا کون کہہ رہے ہیں۔ آپ مان رہے ہیں نا کہ یہ قرآن ہے؟ یہی ہے نا، یہی ہے، بالکل ہے، مان ہی رہے ہیں، اسی لیے تو بتا رہے ہیں۔ مطلب میں نے جو سوال پوچھا تھا کہ اس میں آپ شذوذ علت کو نہیں دیکھ رہے، شذوذ بھلے مطلب کچھ کا کچھ ہو علت کا جو نام لیتا ہے نا، بھلے اس کو بھلے وہ چیز ہضم ہو یا نہ ہو، جو شذوذ علت کا نام لیتا ہے نا وہ سٹوپڈ آدمی ہے، وہ سٹوپڈ آدمی ہے، مطلب اس کو اتنا نہیں پتا کہ یہ اصول حدیث کی بحث ہے، اس کا قرات سے کیا تعلق ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے بنائی ہے نا اصول، یہ آسمانی تو نہیں ہم ہے، یہ انسانی ہے نا۔ یہاں اگر نہیں ہے، ابھی ہم ان احادیث کا جب مطالعہ کریں گے نا، آپ اصل میں بات جو ہے نا پہلے پوری سن لیں، امت کس پہ کھڑی ہے، امت کس پہ کھڑی ہے؟ آپ تو امت نہیں ہے نا، یہ تو جان لینا، یہ تو مان لینا بھائی امت اس پہ کھڑی ہے۔ آپ شذوذ علت کی جتنی بحثیں کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ مان لیں کہ ہم ایک شرذمہ قلیلہ ہیں، ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، ٹھیک ہے، 150-200 لوگ ہیں، ہم پہلے اس کو اسٹیبلش کر لینے دیں کہ یار ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، ائمہ دین کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں تو بحث نہ کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ تو ہم سکرین پہ کھولا ہوا ہے۔ نہیں انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں نہیں کہہ رہا۔ تو اصل بات یہی لوگ اس وقت امت کے امام ہیں نا، امت تو انہی کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں ابو عمر دانی نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد امام مکی بن ابی طالب نے یہ بات کہی ہے، اس کے بعد امام مہدوی نے یہ بات کہی ہے، اس کے بعد ابو شامہ نے یہ بات کہی ہے، اور یہی مذہب سلف ہے، اور مجھے نہیں معلوم، ابن جزری کہتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے اس بات سے اختلاف کیا ہو، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ اچھا اس کو اب آگے چل کے پھر دیکھیں، 13 نمبر پیج پہ اسی میں یہ آگے چل کے دیکھیں، کہتے ہیں وصح سندھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا اس سے مطلب کیا تواتر ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہماری مراد یہ ہے اس سے کہ عادل اور ضابط راوی اپنے جیسے عادل اور ضابط راوی سے نقل کرے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور ائمہ قراء کے ہاں وہ قرات مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے نزدیک قرات اس کو قبول کرنا پڑے گا اور اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھ لے، وہی بات جسے آپ نے کہا اسٹوپیڈیٹی ہے، لیکن ایک بات ہضم بھی تو ہونی چاہیے نا، شذوذ و علت کا قانون وہاں پر بنایا یہاں نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو متن آپ مان رہے ہیں نا اس میں شذوذ علت میں دکھا دوں گا، یہی باتیں تو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہی تھی۔ سوال ہے کہ یہاں پر اصول چینج کیوں ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ شذوذ علت جو ہے، شذوذ علت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، تو قرات میں ہے، نہیں تو پھر آپ مثال پیش میں کریں۔ حدیث مثلا جو روایت قرآن ثابت کرے گی اس روایت کے کانٹینٹ میں کوئی واقعہ ہوگا نا، اس کے اندر کوئی آیت ہوگی، میں اس پورے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو واقعہ آپ اس وقت مانتے ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے، میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں، جو واقعہ آپ قرآن کا مانتے ہیں، جو قرات عامہ آپ مانتے ہیں، اس میں شذوذ علت نکال دوں؟ میں سورہ کاف میں نہیں، اب آپ بات سن لیں، اب نہیں، مجھے تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے آپ۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اب آپ نے درمیان میں بات اٹکا لی نا، اب آپ اس کو پورا کریں۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ سورج کہاں پہ غروب ہو رہا تھا؟ دلدل کے اندر غروب ہو رہا تھا۔ سورج کہاں دلدل میں غروب ہوتا ہے؟ اچھا شذوذ علت کی وہ قرآن جو آپ مان رہے ہیں نا، اس کے شذوذ علت کی مثالیں میں یہاں آپ کو بیسیوں بیان کر سکتا ہوں۔ آپ نے پچھلی قسط میں دی تھی، میں وہیں سے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اگلی پھر مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں، یہ بات مکمل کرنے دیں کہ سلف صالحین کے ہاں قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، سلف صالحین کے ہاں قرآن اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے اور یہ گمان کرنا، جیسے بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ قرآن صرف تواتر سے ثابت ہوتا ہے اور اخبار احاد سے قرآن ثابت نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے
کہ اگر صرف تواتر سے قرآن ثابت ہوتا نا تو پھر یہ شرطیں لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ رسم عثمانی کے مطابق ہو یا وہ قواعد لغوی عربیہ کے مطابق ہو، پھر یہ شرائط لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو قرآن بیسیکلی ثابت ہوتا ہے اس خبر واحد سے جو کہ ائمہ کے ہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، ٹھیک ہے، دوسرا وہ رسم عثمانی کے موافق ہو اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کے، اور تیسرا یہ کہ قواعد لغویہ عربیہ کے مطابق ہو۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جتنی قرات ہمارے پاس اس وقت پڑھی جاتی ہیں جن کا لوگ انکار کر رہے ہیں، قرات 7 عشرہ، اس کو کون کون سے ایکسٹرنل ایویڈنسز حاصل ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، دوسرا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے قراء کے ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کے مطابق ہے، اور وہ بھی میں نے کہا کہ وہ چلا آ رہا ہے، اور وہ مصاحف عثمانیہ جو اوریجنل ہیں وہ تو ابھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، لیکن ان سے جو کاپیڈ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ویریفائی کیے جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد قواعد لغوی عربیہ کے موافق ہو، پھر اس کے بعد اہم چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ نقل کی تھی کہ آج کے دور میں جیسے مصاحف صنعاء کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے، ابن عامر شامی کی قرات کے مطابق یہ پہلی صدی یہ مصحف جو ہے یہ پہلی صدی ہجری کا مصحف ہے، اس پہ کوئی اعراب نہیں لگی ہوئی ہے۔ یہ حافظ کیا کوئی مطلب حفاظ کے ابا جی کو بھی آپ بٹھا دینا تو اس کے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس مصحف کو پڑھنا ہی بہت مشکل ہے۔ یہ اس کا رسم بتا رہا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا جو ہے وہ مصحف ہے، اور ویسے یہ سائنٹیفکلی پروو بھی ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا مصحف ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس مصحف میں ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک کے بجائے تشرک لکھا ہوا ہے، 7 میں سے 6 قاریوں کے ہاں یہ یشرک ہے، ہمارے ہاں بھی ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف میں اس طرح سے ہے۔ اس مصحف میں یہ جو پہلی صدی ہجری کا مصحف صنعاء میں ڈسکور ہوا ہے، کوئی بہت دور کی بات نہیں، میں نے کہا تھا 1965 1972 یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے، زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں بنتا، 40 50 60 سال بنتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ولا تشرک، یہ ابن عامر شامی کی قرات ہے۔ قدیم ترین مصحف پہلی صدی ہجری میں جو مصاحف رائج تھے ان میں ابن عامر شامی کی قرات ہمیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ پہلی صدیوں میں قرات عامہ کیا تھی، پچھلے ایپیسوڈ میں ابن عامر شامی کی قرات عامہ تھی، ٹھیک ہے، وہاں ہم نے یہ بات کہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ آئیں، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اب تو یہ ہوا نا کہ ہمارے ہاں جو یہ کاپی کرنے والے لوگ ہیں، نساخ جنہیں کہتے ہیں، کاتبین، انہوں نے بہت گند مارا ہے۔ تفسیریں ہماری لکھی ہوئی تھیں دوسری قرات میں، ان کو حفظ کے علاوہ کسی کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے ان میں کیا کیا کہ اس سب کو حفظ کے مطابق چھاپ دیا۔ حفظ کے مطابق چھاپ تو دیا، لیکن خود تفسیروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ اسی طرح سے رہ گئیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر طبری جو ہے وہ روایت حفظ کے مطابق تھی نہیں، اولین تفاسیر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں امام ابن جریر طبری جو ہے، یہ سورہ کہف کی آیت ہے 59، کہتے ہیں یہ جو ہے نا لمہلکہم موعدہ، ٹھیک ہے، اس میں قراء کا اختلاف ہے کہ یہ مہلکہم ہے یا مہلکہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مہلکہم جو پڑھا ہے، یہ عام جو حجاز کے اور عراق کے قاریوں نے اس کو مہلکہم پڑھا ہے، ہمارے ہاں بھی مہلکہم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو قرات اصل میں ہے نا وہ کیا ہے، وہ مہلکہم ہے، مہلکہم یہ قرات۔ اب وہ کس قرات کو ترجیح دے؟ مہلکہم۔ اس طرح سے آپ تفاسیر کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں وہ تفاسیر کی کتابیں جو ان کے دور میں رائج قراتیں تھیں انہوں نے اس کے مطابق تفسیریں لکھی ہیں، روایت حفظ کے مطابق انہوں نے تفاسیر نہیں لکھی۔ تو ہم نے یہ بات بھی اسٹیبلش کی تھی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرات عامہ جو ہے یہ روایت حفظ نہیں رہی ہے۔ سب سے بڑی تفسیر تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، کوئی بڑی تفسیر زمخشری، کسی تفسیر کا آپ نام لے لیں، کوئی آپ کو روایت حفظ میں نہیں ملے گی۔ ہاں آج ضرور ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نساخوں کو اور کاتبوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں روایت حفظ کے علاوہ انہیں کسی روایت کا پتہ ہی نہیں، انہیں روایت حفظ میں اس کو پبلش کرتی ہے۔ اوریجنل جب آپ اٹھا کے نسخے ان کے دیکھیں گے یا آپ ان تفاسیر میں جا کے غور کریں گے کہ وہ ائمہ جو ہیں، ائمہ تفسیر، وہ کن قرات کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی روایت حفظ کو ترجیح نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں جو عام اور رائج قرات ہوتی ہے وہ کون سی قرات ہوتی ہے؟ وہ وہی قرات ہوتی ہے، وہ وہی روایت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ تفاسیر مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے اسٹیبلش کی تھی، یعنی پچھلی دفعہ میں، کہ
14 صدیوں میں اوائل اسلام میں ابن عامر شامی کی قرات عامہ رہی ہے. قرون وسطیٰ میں ابو عمر بصری کی قرات عامہ رہی ہے. 10 صدیوں کے بعد جا کے روایت حفص جو ہے جو عن عاصم سے ہے وہ قرات عامہ بنی ہے. ایک اور اہم بات جو آخری ہے جس سے ان قراتوں کا اثبات ہوتا ہے یا اس کے لیے ایکسپورٹنگ دلیل اور بھی بنتی ہے وہ روایات ہیں. ایک آرٹیکل رشد کے اندر پبلش ہوتا ہے جس میں انہوں نے 279 احادیث کا تذکرہ کیا. قاریوں کی بات نہیں ہو رہی، محدثین کی، حدیث کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تو پتہ ہے نا قرات کی کتابیں حدیث کی کتابیں ڈیفرنٹ ہیں. ایک آرٹیکل میں 279 روایات ایک صاحب ایک ریسرچر جمع کر دیتا ہے جن میں قرات کا تذکرہ ہے، یہ آپ کی روایت عامہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، ایک آرٹیکل ہے. ایسے 10 آرٹیکل نکالیں گے تو کتنی روایتیں بن جائیں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو پوری امت روایتیں گھڑنے پہ لگی تھی، قرآن گھڑنے پہ لگی ہوئی تھی پوری امت. کیا ائمہ تفسیر، کیا ائمہ محدثین، ان کا صبح و شام کام یہی تھا کہ ہم نے قرآن گھڑنا ہے. ٹھیک ہے، حدیثیں گھڑ گھڑ کے انہوں نے جو ہے وہ 2-4 روایتوں کی بات نہیں ہے میرے بھائی، 2-4 روایتوں کی بات نہیں ہے. صرف انزل القرآن علی سبعۃ احرف 22 صحابہ سے مروی ہے، صرف یہ روایت انزل القرآن علی سبعۃ احرف. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ذخیرہ اتنا رچ ذخیرہ، آپ جب یہ سٹانس لیتے ہیں تو آپ بیسیکلی پوری امت کو ایک طرف کھڑا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قرآن گھڑ رہی تھی یا پھر آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. کوئی تیسری بات نہیں ہے، کوئی تیسری بات آپ نہیں کہہ رہے. میں تو چاہ رہا تھا، میری ہے خواہش تھی کہ آپ پہلے پچھلی گفتگو کا خلاصہ کر دیتے تاکہ ہم آگے بڑھتے. تو یہ اب خلاصہ آ گیا میری طرف سے، اب آپ آگے بڑھائیں بات. اچھا، آپ نے پچھلی گفتگو میں جو دلائل پیش کیے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک روایت، یہ جو روایت حفص ہے، روایت عامہ ہے، چلیں آپ اس کو روایت حفص کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اختلافات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایک جگہ پہ ایک الفاظ میں کی، دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ آپ کے نزدیک دلیل ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا پچھلی گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، دوسرے میں بل کذبوا بالحق، اللہ تعالیٰ اگر یہ الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ایک بات بیان کرتے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل کرنے والے کو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھی یہ اختیار استعمال یہ بات ہم نے نہیں کہی. اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے. آپ اس سے پھر اپنی مراد واضح کریں، کیونکہ آپ کے وہ الفاظ جو تھے. لیکن اصل بات یہ ہے، نہیں اصل بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ، اگر آپ کو بحث کرنی ہے نا، آپ سب سے پہلے مجھے پوچھیں کہ آپ کے اس پورے مقدمے کی بنیادی دلیل کیا ہے. دیکھیں ہم جب فکر غامدی پہ ہم نے بحث کی نا، ہم نے اس پہ بحث نہیں کی کہ انہوں نے کیا. دیکھیں اگلا بندہ 100 دلیلیں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دلیلیں کی تھی نا. نہیں میری بات، میرے سوالات تو نہ روکیں آپ. نہیں میری بات پہلے سن لیں، میری بات پہلے سن رہا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے مکالمہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ قرات کو مانتے ہیں، اس کی بنیادی ترین دلیل کون سی ہے، پھر اس کا جواب لے کے آئے. میں تو 50 دلیلیں بیان کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ میری سب سے کمزور دلیل، اچھا وہ کمزور ہے بھی نہیں، اس پہ بھی میں بحث کر سکتا ہوں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ سب سے کمزور دلیل کو لا کے ایک بحث کھڑی کر دیں گے. میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر بنیادی دلیل پہ بحث کر لیں گے نا، میرا تو ابھی سوال پورا ہی نہیں ہوا تو آپ نے یہ فرما دی، ساری گفتگو آپ نے کر دی کہ میں آپ سے، دیکھیں آپ نے جو دلیل بھی پیش کرنی ہے میں اسی کے اوپر بات کروں گا. ہاں کچھ دلیلیں ہماری باتوں میں نکلتی ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ کمزور پہلے پیش کرتے ہیں یا طاقتور دلیل پہلے پیش کرتے ہیں. جو میں نے پیش کی ہے آپ نے اس پہ ابھی تک بات ہی نہیں کی. مجھے موقع دے رہے ہیں آپ. نہیں آپ نے میری جو دیکھیں نا، اب آپ نے ترتیب الٹی ہے نا، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. دیکھیں یہ پہلی آپ نے پیش کی تھی. ہم اسی وقت پچھلی ایپیسوڈ نکال سکتے ہیں کہ یہ بات کس ٹائم پہ ہوئی تھی. دیکھیں بات یہ ہے، یہ بات جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت حفص کے اندر اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ والی آیات، یہ آیات جو ہے وہ پچھلے آپ نے 4-5 آیات پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کس موقع پہ، شروع میں پیش کی تھی، آدھے سے پہلے تھی، شروع میں پیش کی تھی. تو آپ نے شروع میں جو، اب دیکھیں نا، جیسے میں نے شروع میں مقدمہ بیان کیا، یہ انسان کی اصل دلیل ہوتی ہے. آپ نے اگر اصل دلیل پہ بحث کرنی ہوتی نا تو آپ کیا کرتے؟ شروع میں جو میں نے ایک مقدمہ کھڑا کیا تھا، آپ بار بار بات کرتے ہیں نا غامدی صاحب کا مقدمہ، غامدی صاحب کے کچھ مقدمات ہیں، او بھائی ہمارے بھی مقدمات سمجھ لیں. مطلب آپ ہمارا بنیادی مقدمہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک سائیڈ دلیل درمیان میں بحث میں آ گئی، ہم اس پہ 2 گھنٹے لگا لیں گے ہم اس پہ.
دیکھیں اگر آپ کا اصرار ہے یہ تو۔ بات واضح ہے کہ 80% موقع میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سن میں رہا کہہ تو رہا پھر ہوں میرے خیال سے 100% آپ لے لیں۔ نہیں آپ 120% جو ہے آپ اصل میں غلط رخ پہ بحث کو ڈالتے ہیں۔ نہیں صحیح یہ بات آپ نے پیش نہیں کیا ہے، نہیں میں نے پیش کی ہے، لیکن چلیں آپ بحث میں کو غلط واپس رخ پہ لیتا لے ہوں، کے جا آپ رہے ہیں۔ اپنی سب سے طاقتور دلیل پیش کریں۔ سب سے طاقتور دلیل میں نے پچھلی دفعہ پیش کر دی، مجھے افسوس اس بات مجھے کا پھر ہے، اس پہ بات کرنے کا موقع دیجیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کیا۔ میں نے تو نظر انداز نہیں کیا، آپ نے اس کو نظر یہ انداز بات کیا۔ آپ تب کہہ سکتے ہیں جب میں 1.5 گھنٹہ بولوں اور آپ کی اس دلیل کو سکپ کر دوں، میرے تو زبان ابھی الفاظ منہ میں تھے تو آپ نے مجھے روک دیکھیں دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ ہی آپ کو کہہ دیا تھا، آپ ابھی جا کے ایپیسوڈ سنیں، لاسٹ الفاظ میرے کیا تھے؟ آصف صاحب اس پہ بولیں اگر آپ بول سکتے ہیں تو۔ مجھے یاد ہے، ہاں وہ کس بات پہ کہتے آپ ہیں؟ نے کہا تھا کہ یہ شروع کی 10 صدیوں میں جو ہے روایت حفظ ہاں کتابوں میں تھی، اس میں یہ سب سے آخری بات آپ کی یہ تھی۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا نا آپ اس پہ بولیں، ہاں جی، تو کہا تھا کریں گے نا اس پہ بات۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بنیادی دلیل کیا تھی، اب اس پہ گفتگو کریں۔ تو پھر پچھلی ختم کر دیں آپ۔ کیا اگر بنیادی دلیل پر بات لازمی کرنی چاہیے؟ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی کریں، آپ یہ کہیں نہیں۔ دیکھیں اصل میں آپ نے کام کیا کیا، جب بات آئی اس میں بھی ہماری جب وہ بحث ہوئی کیا نام ہے کہ جی آپ اس پہ دلیل لے آئیں غامدی صاحب کی طرف سے کہ جی قرآن اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہوتا ہے، آپ کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی آپ بائیں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بات ابھی تک آپ نے اس کی بھی دلیل نہیں پیش کی، آپ نے ابھی تک بھی اس کی دلیل نہیں پیش کی کہ قرآن مجید اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کتاب و سنت سے؟ دلیل وہ بنتی ہے نہیں بنتی وہ بات کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں نے جواب دیا تھا ذرائع انتقال کو قرآن موضوع نہیں بناتا، آپ نے کھینچ تان کر خبر واحد کی دلائل پیش کیے تھے، میں نہیں اس طرح پیش کرنا چاہتا۔ آپ یہی بات ہے نا، آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں نا، سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس دلیل ہے نہیں۔ آپ لوگ بات کرتے ہیں کتاب و سنت، فلسفہ ایک بناتے ہیں، کہتے ہیں کتاب و سنت دلیل ہے، اچھا اس کے بعد بات کیا کرتے ہیں جی اس کی دلیل کتاب و سنت سے ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کی دلیل تو ہو ہی نہیں سکتی، ذرائع انتقال تو کتاب و سنت کا موضوع ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو پورا ایپیسوڈ لگایا ہے، مجھے یاد ہے آپ نے امام شافعی دیکھا نا، ایک ایپیسوڈ میں آپ امام شافعی کا اقوال پیش کر رہے ہیں اور اگلی میں اگر میں پیش کر رہا ہوں تو آپ نے کہا ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں نا، قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ ٹائم آپ نے ایک گفتگو اور کی، آخر میں جو مجھے تھوڑی سی جو ہے نا وہ میرا لب و لہجہ آخر میں بھی جو سخت ہوا، جاتے جاتے کہہ گئے جی یہ قرآن میں ہے۔ اچھا بعد میں مطلب آپ نے یہ بات کہی نا قرآن میں یہ ہے کہ ارزا خیرہ میں یہ ہوا فلاں ڈمکان ہوا، قرآن میں آپ نے یہ بات کہی ہے آخری ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، مطلب قارئین اس کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، نہیں وہ جو اخیرہ والی بات، یہ ارزا اخیرہ والی بات آپ نے یہ بات کہی ہے، میزان اور فرقان کا جتنا فلسفہ ہے نا آپ نے کہا یہ قرآن میں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ، اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے آپ کے الفاظ ہیں وہاں ریکارڈڈ ہیں، میرے کیا الفاظ تھے وہاں آپ کے الفاظ یہی تھے کہ یہ چیز قرآن میں ہے، ہم اس کو قرآن میں دیکھیں گے۔ میں اسی پہ تو گرم ہوا تھا، یہ قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ یہ آیت کیا آپ نے کہا کہ آپ ابھی نہ بتائیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں نا، اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں نا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں ایک ایسے بات کر کے آپ اٹھ جاتے ہیں بھئی قرآن میں ہے تو پہلے ثابت کریں قرآن میں ہے، کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں کہنے کا مقصد یہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 300 روایات ہیں، احادیث ہیں، نہیں پہلے اٹھا کے پھینک دیں۔ نہیں پہلے وہ بات جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اس آیت کو بناؤں، آپ نے کہا میں تو اس کو بھی نہیں مان رہا، میں نے کہا جب اس کی باری آئے گی آپ انکار کر دیجیے گا۔ آپ نے کہا میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ اس موضوع کی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس حق ہے، آپ کہہ دیجیے گا کہ بھئی ہمارے نزدیک اس آیت سے وہ مسئلہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے مرحبا، اس میں کون سی ایسی بات ہے جذباتی ہونے والی؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر میرے جذباتی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن پڑھ دیا نا آپ نے، ٹھیک ہے کہہ دیا نا، وہاں بھی کہہ سکتے تھے نا، وہاں بھی کہہ سکتے تھے۔ میں کیسے کہہ دوں جب میں نے دھکے سے تو نہیں کہنا نا، پھر مان لے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ میں نے جو الفاظ کہے تھے میں نے کہا تھا کہنے کا مقصد یہ چیز ڈسکس نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ مانے نا کہ بھائی یہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے لیکن ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل نہیں ہے۔ یہ پریزنٹیشن نہیں ہے نا، آپ اپنی مرضی کی بات کیوں نکلوانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو فورس کیا کہ آپ اپنی بات اس طرح پریزنٹ کریں؟ اس طرح سے نہیں، بات کرنے والے کے پاس حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو پریزنٹ کرے، آپ اس کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اب آئیں ہماری اصل دلیل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اصل دلیل میں نے کیا کہی تھی لاسٹ ٹائم میں، اگر اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ بھی چلتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ باری باری جا کے جائیں گے، اس طرح سے نہیں جائیں گے۔ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ جس ترتیب سے آپ نے گفتگو فرمائی اسی ترتیب سے ہم چلتے جس ترتیب سے میں نے گفتگو فرمائی تھی تو اس ترتیب سے تو وہ آدھے گھنٹے بعد آئی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں۔ یہ دلیل آپ نے پہلے دی تھی، ہم اس طرف ہی آ رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ترتیب سے میں نے گفتگو کی ہے اگر آپ کو اسی ترتیب سے چلنا ہے تو شروع میں جو ایپیسوڈ میں جو گفتگو کی ہے اس سے لے کے چلے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا آپ کے موقف سے کنونس ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی مضبوط ترین دلیل کیا ہے. مضبوط ترین دلیل کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 2 3 پہلا پوائنٹ, یہ پچھلی گفتگو کا پیج ہے, پہلا پوائنٹ تھا کہ لکھے ہوئے کو عام آدمی نہیں پڑھ پائے گا, وہ ہمیشہ وہی پڑھتا ہے جو اس کو یاد ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی اور مصحف کوئی اور رسم الخط آتا ہے لیکن وہ اس کو فالو نہیں کر پاتا. اسی کو تو میں نے آج اسی ایپیسوڈ میں شروع میں یہی بات تو میں نے بیان کی ہے. یہ آپ کی پہلی بات تھی. اس کے بعد چلتے چلتے آج میں نے انفورس کی ہے یہی بات چلتے چلتے وہ جو ہے نا کہ شروع کی 10 صدیوں میں ابن عامر شامی کی روایت تھی, وہ بالکل نصف گفتگو کے بعد آپ نے بات شروع کی تھی. اب پہلی بات کیا ختم بھی اس پر کی تھی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ آ گئی کہ اصل خبر ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی پہلی بات یہ تھی, آج بھی آتی ہی میں نے گفتگو کہاں سے وہ آپ نے کہہ دیا, وہ واضح خبر کہ خبر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو قرات آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ان کی سندیں نہیں ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ جی سب سے پہلے سب سے مضبوط دلیل تھی, ٹھیک ہے ہم وہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ بات آپ نے سب سے زیادہ سٹریس دے کر کہی تھی. نصف گفتگو کے بعد آپ نے یہ بات کوٹ کرنا شروع کی اور آپ کا آخر بھی اسی پر تھا, اختتام, کہ اسی کو آپ نے اگلی گفتگو میں بھی پیش کرنا, اور اگر نہ کر پائے تو پھر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب اگر آپ تھوڑا, آپ کو ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں, اب اگر تھوڑا سا زور ڈالیں تو میں نے آپ کو ایک مختصر جواب, یہ بھی ریکارڈ پہ ہے ویڈیو میں, مختصر جواب اسی وقت یہی دیا تھا اور ابھی بھی وہیں سے سٹارٹ کروں گا. ہمارے نزدیک, میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس قرات کا نام کیا تھا یا وہ قرات ان 7 8 10 میں سے کون سی تھی. یہ دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. دلچسپی کا موضوع یہ ہے کہ ایک ہی ہوگی, جو اگر وہ ابن عامر شامی کی تھی تو پھر وہی قرات عامہ ہوگی. اگر روایت حفص واقع ہی 1000 سال بعد دریافت ہوئی ہے تو وہ ہمارے نزدیک پھر شاذ ہے, پھر ہم اس کو نہیں لیں گے. یہ چیز ایک ضمنی چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا تھا. اگر اس مقدمے کو مان لیا جائے کہ شروع میں ابن عامر شامی کی روایت تھی یا دوری تھی, یہ ان کے بارے میں آپ نے بتایا, اگر یہ مقدمہ ٹھیک ہے, یہی اسٹیبلش ہوتا ہے, اسٹیبلش ہسٹری اس کی تصدیق کرتی ہے, تو ہماری بات پھر بھی وہیں کھڑی ہے. پھر یہ قرات عامہ ہے. ہمارا مقدمہ اصل میں یہ ہے نہیں کہ پک اینڈ چوز کس قرات کو کرنا. یہی الفاظ میرے تھے کہ سلیکشن ہمارا ٹاپک نہیں ہے. حفص ہیں یا ورش ہیں یا کوئی بھی ہے, سلیکشن ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک, یہ الفاظ میں دہرانے لگا ہوں, یہی پہلے والے الفاظ ہیں. ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے اس مقدمے کو پہلے آپ توڑیں. قرآن میزان فرقان حکم قول فیصل نہیں رہتا اگر اس کی ایک سے زائد قرات مان لیں, بھلے فرق پڑتا ہے مطلب میں یا بھلے نہیں. اس مقدمے کو آپ توڑیں گے تب میرے لیے یہ بات اہم ہوگی کہ 1000 سال کس قرات کی ایج ہے, 100 سال کس قرات کی ایج ہے, اور 10 دن کس قرات کی ایج کتنی ہے, کس قرات کو کتنا تواتر ہے. یہ ٹاپک میں تب بناؤں گا جب میں نے ان میں سے پک کرنی ہوگی کوئی ایک قرات, وہ میں تب کروں گا. اور وہ میں تب کروں گا جب میں یہ مانوں گا کہ قرات متعدد ہو سکتی ہیں, وہ سب قرآن ہوں گی. یہ بات میں نے ماننی ہی تب ہے جب میں یہ پہلے کہوں گا قرآن نہ میزان ہے, نہ فرقان ہے, نہ حکم ہے, نہ قول فیصل ہے. پہلے مجھ سے یہ منوائیں. جی اب مجھے یہ بتائیں, قرآن جو ہے نا اس کی ایک سے زائد قرات نہیں ہو سکتی, یہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ مطلب یہ کیسا سوال ہے؟ یہ سوال وہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میزان ہے حکم ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن میزان ہے, فرقان ہے, حکم ہے. یہ ایک فلاسفی ہے نا, یہ فلاسفی کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں. پڑھنا شروع کروں؟ پڑھے 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 پڑھے. سورہ شورى آیت نمبر 17. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. آپ باری باری تبصرہ کرتے جائیں. آیات تو قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت نکالوں. چلیں اب یہ بات بھی میری ریکارڈ پہ آئے, میں تسلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ بھرا پڑا ہے قرآن. یہ نہیں کہ میں نے کوئی تردد کر کے 2 آیتیں نکالنی ہیں. یہ تو وہی بات ہے, دکھائیں تو قرآن میں توحید کا ہے, جس طرح ایک شخص کچھ دن پہلے کہہ رہا ہے بھرا پڑا ہے. بہت سادہ ہیں آپ, میں کہہ رہا ہوں بہت سادہ ہیں آپ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, کوئی غلام احمد قادیانی کو کہے نا کہ بھائی تم نبی ہو, اس کی دلیل کہاں سے ہو؟ کہ نبی اور رسول کے الفاظ سے قرآن بھرا پڑا ہے. او بھائی نبی اور رسول کے الفاظ سے قرآن بھرا پڑا ہے, تم جو نبوت اور رسالت کا مفہوم مراد لے رہے ہو وہ مجھے قرآن سے دکھاؤ. تمہارا نام بھی قرآن میں ہوگا, احمد نام, ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اسی بیس پر تو ہم نے ان کو الگ مجھے یہ کیا کنسرن ہے کہ جو تم نے ایک صفحے میں بیان کیا ہے, ایک پیراگراف میں جو تم نے بیان کیا ہے,
مجھے میزان کے لفظ سے کنفرم نہیں ہے، میں نے کیوں انکار کرنا ہے بھائی میزان کا لفظ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے پتا آپ یہ نہیں کہہ گے قرآن کے میزان ہونے کی بات ہو رہی ہے، لفظ کی تو بات نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اب بھائی قرآن جب میزان کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز اتنا کھل کے سامنے آئے گی نا تو انشاءاللہ سے اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی مسائل اور کوئی پرابلم جو ہے وہ باقی نہیں رہ جائیں گے. اس کو پہلے تو ہم غامدی صاحب سے سمجھتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں غامدی صاحب نہیں، غامدی صاحب بھی تو ڈسکس کر رہے ہیں. کتاب کھولی ہوئی ہے میں نے، ٹھیک ہے، میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، اسکرین شاٹ آئے گا. فکر غامدی کو ڈسکس ضرور کر رہے ہیں، بالکل وہی تو کریں گے. لیکن قرآن کو غامدی صاحب نے ڈسکرائب نہیں کرنا، قرآن خود بتائے گا میں کیا ہوں. بات یہ ہے یا اللہ کے رسول اس کی تشریح کریں گے. ہم فکر غامدی ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس حوالے سے ضرور کوٹ کیجئے کہ ان کا موقف کیا ہے. آپ کا موقف وہ نہیں ہے جو ان کا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن کا میزان سے مراد کیا ہے یہ قرآن نے بتانی ہے، غامدی صاحب نے نہیں بتانی. یہ قرآن نے بتانا. اچھا پہلے مجھے میں نے قرآن کو میزان اس لیے مانا کہ قرآن خود کہتا ہے میرے نزدیک میرا فہم غلط ہو سکتا ہے، میں قرآن کو میزان اس لیے آج تک سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط سمجھ، کہ قرآن خود اپنے آپ کو میزان کلیم کرتا ہے، قرآن خود اپنے آپ کو حکم اور فرقان کلیم کرتا ہے. اگر میرا یہ شک دور ہو جائے گا میں یہ واپس لے لوں گا. میں نے اس لیے نہیں مانا کہ غامدی صاحب نے اس کو کہا ہے. قرآن جب اپنے آپ کو میزان کلیم کرتا ہے تو میزان کا جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں وہی اس کا معنی ہے. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میزان ترازو نا کہ سچ غلط، سچ اتنا ہی معنی، اتنا ہی اس کا معنی، ہر چیز اس کے اوپر پرکھی جائے گی. آپ نے یہ جو معنی مراد لیا ہے میزان سے، یہ جو معنی کہ اس کی ایک سے زائد قرات نہیں ہو سکتی. اچھا یہ یہاں سے کیسے نکلے؟ یہ وہی بات ہے نا، میں اب آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں. جب میں نے آپ کو کہا کہ جی دین جو ہے وہ کیسے تواتر سے منقول ہوتا ہے، آپ نے فوراً آیت پڑھ لی. مطلب کتنی سادگی ہے. مجھے تو مطلب بعض اوقات میں تو ہوں سادہ نا، وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ. وہ بھائی ملت سے آپ کا سنت کی ساری فلسفی کہاں سے ثابت ہو گئی؟ وہ جو پوری عبارتیں ہیں سنت یہ وہ فلاں ڈمکان، اب آپ کی میزان کی ایک پوری فلسفی ہے جو یہاں منقول ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری فلسفی جو ہے اس لفظ میزان میں کہاں پہ بند ہے؟ اگر وہ لفظ میزان میں بند تھی تو نہ صحابہ کو سمجھ میں آئی، نہ تابعین کو سمجھ میں آئی. 1400 سال بعد ایک بندے کو سمجھ میں آ گئی. قرآن کو میزان صحابہ نہیں سمجھتے تھے، آج غامدی صاحب نے پہلی دفعہ. مجھے بتائیے صحابہ کی رات کو مانتے تھے؟ مختلف قرات کو ہاں پہلے موجود تھی، ارضا اخیرہ کے بعد ختم ہو گئی، اب نہیں پیش کر سکتے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. نہیں آپ سمجھتے ہیں اور بات ہے، کیونکہ وہ لہجے کے فرق آپ سمجھتے ہیں اور بات ہے. صحابہ قرات کو مانتے تھے کہ نہیں؟ قرات میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ کے مابین جو اختلافات تھے وہ سامنے آ گئے تھے، وہ روایات میں ہیں، ان کا تجزیہ کریں گے تو پھر. حضرت عثمان کے دور میں قرات کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب قرآن کو صحابہ کے دور میں ہی ایک ہم ڈسپیوٹیڈ چیز قرار دے دیں گے تو پھر اپنا مقدمہ واپس لے رہے ہیں. اچھا ابھی میں آپ سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اتنی مشکوک کتاب؟ میں آپ سے ایک اور بات، یعنی کہ جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو صحیح طرح نہیں واضح کر سکے. وہ صحابہ میں ہی اختلاف تھا. فلسفے مارنا اور چیز نہیں، صحابہ میں ہی اختلاف تھا. آپ ایسا کریں نا، آپ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ غیر مسلموں کے سامنے، وہ مدعو ہے نا، ہم دائی ہیں، کہیں کہ بھائی ہم جس قرآن کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں نا، جو پہلی نسل رسول کے ساتھیوں کی، اس میں بھی ڈسپیوٹ تھا. پھر دیکھتے ہیں وہ آپ کی دعوت کیسے مانتے ہیں. میں یار کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، 300 روایتیں ہیں، 1400 سال سے امت یہ مقدمہ پیش کرتی چلی آ رہی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کے سامنے پیش کر دیں. 1400 سال زندگی گزر گئی یہی سنتے سنتے. قرآن ایک ہے، زیر زبر کا اختلاف نہیں ہے. مجھے اچھا میں صحیح بخاری اس وقت کھولوں کہ اس میں یہ روایتیں ہیں کہ آپ وہ غامدی صاحب والی بات نہیں آپ چھوڑیں اس بات کو. پہلے مجھے یہ بتائیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں قرات کے اختلاف ہوئے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں حدیثیں ہیں. آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں جھوٹ لکھا ہوا ہے. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا، آپ ہی کہہ رہے ہیں نا. پھر ان روایتوں کی کیا تجھیہ ہے آپ کے پاس؟ چلیں آپ روایتیں بچا لیں، میں قرآن نہیں پھر آپ روایتوں کو جھوٹا لیکن جس طرح اگر آپ ایموشنلی اٹیک کر رہے ہیں زبیر بھائی، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ پتہ کیا پکچر پیش کر رہے ہیں، مجھے کہنے دیں. آپ مجھے میرے سامنے 2 آپشن رکھ رہے ہیں کہ یا تو حدیث بچا لو یا اس کی گستاخی کر دو. تو کیا قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہم کر رہے ہیں؟ یہ جملے ہی آپ کے یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ جملے ہی آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ نے کہا نا حدیث کو جھٹلا دیں. میں واضح موقف دیتا ہوں، میرے لیے حدیث تو ہے نا سر کا تاج ہے، لیکن جب میں قرآن اور حدیث میں کمپیریزن آ جائے گا نا، مجھے ایک چیز چوز کرنی پڑے گی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، میری بات سنیں، قرآن اللہ کا کلام. میری بات سنیں،
صرف عقل آپ کے پاس ہے، امت میں کسی کے پاس عقل نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک سطح کی دلیل ہے، یہ ایک کسی کے سطح پاس کی دلیل ہے. کسی کو یہ ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کسی کی قرآن سے ویسی جذباتی وابستگی نہیں ہے جیسے آپ کی ہے. مطلب آپ وکھرے پیدا ہو گئے یار. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تو کہنے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں یار. پوری امت جو ہے، پوری امت کی وابستگی ہے قرآن کے ساتھ ویسی آپ سے زیادہ اٹیچمنٹ والی ہے. وہ بھی جو ایک ایک رات میں قرآن کھڑے ہو کے ختم کرتے تھے، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں گزاری. وہ جو مفسرین جنہوں نے 30 جلدوں میں تفسیریں لکھی، ان سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سارے پھر قراتوں کو مان رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. سینکڑوں روایتوں کو جھٹلا دیں، جیسے غامدی صاحب نے جھٹلا دیا. انہوں نے کہا تو افسانہ ہے، ان کے لیے تو آسان کام ہے. پھر کہتے ہیں منکر حدیث کہتے ہیں ہمیں. بات یہ ہے کہ یہ آسان کام ہے. ادھر سے کہتے ہیں جی تواتر سے منقول علم. او بھائی امام شافعی یہی تو سمجھا رہے تھے کہ ایک اجماعی علم ہوتا ہے، ایک علم عام ہے، اس کا انکار کرنے سے بندہ دوسری طرف چلا جاتا ہے بارڈر کے. یہ وہی اجماعی علم ہے جس کے اوپر پوری امت کھڑی ہے. پوری امت کو یہ میزان فرقان کا یہ معنی نہیں سمجھ میں آ رہا جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لوگوں نے تفسیریں لکھ دی ہیں، وہ آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے نا، عرب تھے نا، بائی برتھ عرب تھے نا. انہیں میزان فرقان کا وہ معنی نہیں سمجھ میں آیا. انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اس سے قرآن کا انکار ہو جائے گا قراتوں کو ماننے سے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ سے ایک بندہ کیا مراد لے؟ آپ بتائیں. یعنی کہ یہ صرف الفاظ ہیں، میزان صرف لفظ ہے، اس کا مطلب میزان نہیں ہے. یہ حکم اور یہ صرف لفظ ہے، مطلب حکم نہیں ہے. میں ابھی آپ کو نا اصل میں ایک مثال سے میں نے کہا تھا مجھے پڑھنے دیں. جی آپ پڑھیے. مجھے غامدی صاحب کو پڑھنے دیں، آپ کو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل میں غلطی کہاں پہ. جی ٹھیک ہے، مجھے غلطی واضح کر دیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن دیا، ٹھیک ہے جی، صرف لفظ دیے تھے یا معنی بھی ان کے ساتھ تھا؟ سارا کچھ تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. یہ تو نہیں تھا نا کہ لفظ دی اور کہا کہ جیب میں سے معنی نکال کے ڈالتے رہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحابہ سے قرآن لیا ہے نا، تو قرآن کے معنی کس سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. تو ہمارا ادھر کا مقدمہ شروع ہی آتا تھا کہ صحابہ کے اجماع سے. اب ذرا اس بات کو سمجھے، ذرا اس چیز کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں. غامدی صاحب کیا معنی بیان کرتے ہیں، صحابہ کیا بیان کرتے ہیں. پورا مقدمہ جہاں سے کھڑا ہوا ہے نا وہ قرآن کی یہ آیت ہے جو آپ نے لاسٹ میں پڑھی تھی. لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. اچھا، اس سے غامدی صاحب نے کچھ نکات نکالے ہیں. وہ نکات یہاں پہ ایک آدھے پیج میں انہوں نے بیان کیے. جی ہاں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو قرات اس کے زمانے نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک اور قرات ہوگی. ٹھیک ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں گے تو اسے ختم کرنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی سہو و نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دوسری قرات قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی. سارے الفاظ ہیں، قرآن کو کتاب کی صورت میں مرتب کر دینا، یہ کچھ بھی آیات سے نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، یہاں کوئی اس میں جو ہے وہ آیات میں کیا ذکر ہے وہ علینا جمعہ سے نکالا انہوں نے. نکالا ہے، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں. صحابہ نے کیا نکالا ہے؟ ٹھیک، ہم یہ اسی کی طرف آئیں گے نا. ثالثاً قرآن کے کسی حکم سے متعلق اگر شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اسی موقع پر کر دی جائے گی، اور اس طرح سے یہ کتاب خود اس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع و ترتیب اور تفہیم و تبیین کے بعد ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ یہ آیات ہے، اس سے غامدی صاحب ایک استدلال کر رہے ہیں. ہم نے یہ مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ نہیں دے کے گئے. جو بندہ آئے یار اپنے معنی اس میں ڈالتا رہے، معنی ڈالتا رہے. میزان فرقان آپ اپنی جیب سے معنی نکالیں اس میں ڈال دیں. کوئی بھی نہیں کہہ رہا جیب سے نکال. سب سے پہلے کسی کا مانیں گے. سب سے پہلے صحابہ سے ہم نے قرآن لیا، لفظ لیا، وہ لفظ معنی سمیت تھا. لفظ معنی کے لیے ایک کنٹینر تھا، یہ نہیں تھا کہ ظرف تھا، خالی برتن تھا اور اس میں کوئی مضروف نہیں تھا. صحیح کہہ رہے، پورا معنی کے ساتھ یہ قرآن آگے صحابہ تک منتقل ہوا. صحابہ اگر ہمیں معنی بتا دیں تو اس سے بڑھ کے کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اچھا، اب مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بہرحال آپ کے تو علم ہے، لیکن سامعین کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا. ٹھیک ہے، اور سینے سے لگا کے کیا، اللہم علم التاویل، یا اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھا. ٹھیک ہے، عام صحابی نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل. صحابہ میں سے تفسیر میں بھی جو امام المفسرین شمار ہوتے ہیں ان صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ان کے لیے موجود. بالکل صحیح بخاری میں روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ اسکرین کے اوپر روایت جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، لا تحرک بی لسانک لتعجل بی،
ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے. مشقت کیوں برداشت کرتے تھے؟ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آتے تھے اور اللہ کے رسول کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جلدی جلدی بول رہے ہیں تو میں بھی جلدی جلدی اب ان کے الفاظ کو دہراؤں جس کی وجہ سے مجھے یہ بھول نہ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے. مطلب اتنا محفوظ کیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت کو بھی ہلا کے بتایا. اچھا جب وہ وحی کے دوران ریسائٹ کرتے. ہاں پھر جو سعید بن جبیر تھے انہوں نے جب یہ حدیث آگے نقل کی انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس نے جیسے ہونٹ ہلائے ہیں نا یہ کہہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونٹ ہلاتے تھے میں تمہیں ہلا کے دکھاتا ہوں. اسے روایت مسلسل کہتے ہیں کہ اتنی محفوظ روایت کہ جس میں وہ کیفیت بھی ساتھ نقل ہو جائے کہ جس کیفیت کے ساتھ وہ روایت جو ہے وہ آگے نقل ہو رہی ہے. تو عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا کہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اس سے مراد کیا تھی کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں. کہ حضرت جبریل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور آپ جلدی جلدی اس کو کہ میں میمورائز کر لوں مجھے بھول نہ جائے. جبریل علیہ السلام چلے نہ جائے. وہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء وہ بھی اسی ضمن لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اب کانٹیکس بھی یہی ہے. اس کانٹیکس میں اگلی آیت کا مفہوم کریں گے تو مفہوم پیکڈ ہوگا, سیاق و سباق کے مطابق ہوگا, جسے یہ کہتے ہیں نظم قرآن کے مطابق ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. نہ آگے مفہوم جوڑا ہو نہ پیچھے مفہوم جوڑا ہو. ٹھیک ہے, وہی مطلب وہ جو مثال ہمارے یہاں کہاوت ہے بھان متی کا کنبا کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا. ٹھیک ہے, بھان متی کا کنبا جوڑا ہے, کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا. اب آپ دیکھیں گے کہ نظم قرآن میں اور صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے 2 اور تیسرا شان نزول کی روایات تینوں مل کے ایک مفہوم تک پہنچاتی ہیں. شان نزول سے مراد ہم نے کہا وہ کنٹیکسچول میننگ ہے. شان نزول کی روایات بتاتی ہیں کہ کس کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہوئی. صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اولین مخاطب تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ آیات اس طرح سے سمجھ میں آئیں. سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں پیکڈ ہے, اس سے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرنی تم نے. یہ تینوں چیزیں اس مفہوم کے اوپر ثابت ہوتی ہیں اور غامدی صاحب اس کے بالکل برعکس ایک مفہوم کی طرف ان آیات کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اصل میں اس کے اوپر نا جذباتی اس لیے کہ بعد میں کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے. بات یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن میں ہے. یہ بات آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کا معنی بیان کر دے, پھر تو آپ کہیں کہ یہ قرآن میں. ایون کہ علماء تو اتنا محتاط ہے وہ کہتے ہیں ترجمہ قرآن بھی قرآن نہیں ہے. ترجمہ قرآن جو ہے وہ مترجم کا فہم ہے, وہ قرآن نہیں ہے. ترجمے 70 ہو سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے. جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قرآن نہیں ہے معذرت کے ساتھ, جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جملہ کہنا کہ جی یہ قرآن میں ہے اب یہ قطعی طور پہ ثابت ہے باقی تم کہاں سے لے آئے ہو, یہ سارا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب کے ہاں ملتا ہے. وہ قطعیت وہ یقینیت کہ مجھے جو قرآن میں دیکھیں آپ اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھیں. بھائی میری اوپینین ہے, مجھے یہ سمجھ آتا ہے, ویل اینڈ گڈ, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو قرآن کب ہو سکتا ہے, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو آپ حدیث لے کے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ معنی بیان کیا, یا آپ صحابہ کرام سے لے آئیں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے, یا آپ یہ کہہ دیں کہ امت کا اجماع ہو گیا سب کو یہی مفہوم سمجھ میں آیا, پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے. آپ کو صرف سمجھ میں آیا اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں قرآن میں, اس سے بڑی جو ہے نا وہ سطحی بات کوئی نہیں ہے. اور اسی سے ہی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, فرقہ واریت کے سارے مسائل اسی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہ جو آیت ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ سے مراد اس کی کتابت نہیں ہے, یہ خارج میں جو بک فارم ہے. بک فارم میں تو قرآن تھا ہی نہیں, اللہ کے وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں. اس کے اوپر حدیثیں ہیں, پھر وہ حدیثوں کا انکار کریں گے, سیدھی سی بات ہے انہوں نے انکار کر دیا حدیثوں کا. چلیں آپ وہ کمپلیٹ کر لیں. نہیں کمپلیٹ نہ کر دیں, مجھے تبصرہ کرنا نہیں. حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے, سیدھی سی بات ہے. صحیح بخاری کی روایات ہیں اللہ کے وسلم کے زمانے میں, اس پہ امت کا اجماع ہے, امت کا اس کے اوپر اجماع ہے. اور 20 روایات ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن ایک مصحف کی صورت میں نہیں موجود تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک مصحف کی صورت دی, بلکہ وہ مصحف بھی نہیں تھا, صحف تھے. صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. تو وہ حدیثوں کا انکار کر کے بندہ اس مقدمے تک پہنچ سکتا ہے, ویسے نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی جمعہ لک فی صدرک، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہم اس کو جمع کریں گے کہاں؟ فی صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں ہم اس کو جمع کر دیں گے، آپ کو میمورائز کروا دیں گے۔ یہ جو آپ کو ڈر اور خوف اور اندیشہ لاحق ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پڑھ رہے ہیں اور اگر میں نے جلدی جلدی ان کے پیچھے پیچھے نہ پڑھا تو مجھے بھول جائے گا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انا علینا جمعہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جمعہ لکا فی صدرک، اور دوسرا کیا؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ وتقرأ، اور ہم اس کو آپ سے پڑھوا بھی دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اب اس سے نکال لینا کہ جی کتابی صورت پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آیا یہ معنی کتابی صورت، مطلب قرآن کوئی ایسے مطلب خالی ظروف کی مانند ہے کہ آپ اپنی جیب میں سے جو معنی اٹھائیں اور اس میں ڈال دیں اور پھر اصرار کریں کہ جی یہ قرآن کی دلیل ہم نے دے دی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ مان جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا اس کا معنی اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں یہ معنی انہوں نے ثم ان علینا، اس سے پہلے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ میں کیا فرمایا انہوں نے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کا معنی انہوں نے کیا قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، ٹھیک ہے، کہ جب ہم اس کو پڑھ دیں تو آپ اس کو غور سے سنیں، وہی بات ہو رہی ہے، غور سے سنیں، یہ نہیں ہے پہلے ایک قرات ہوگی پھر دوسری قرات ہوگی پھر دیکھیں عرض اخیرہ ہم بھی مانتے ہیں، یہاں کسی عرض ایک چیز کو ماننے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں قرآن سے ہر جگہ سے ثابت کرنا شروع کر دوں۔ ایک چیز اگر میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں قرآن کی ہر دوسری آیت سے جو اس کو ایک چیز حدیث میں آئی ہے بھائی ٹھیک ہے وہ حدیث میں آئی ہے، عرض اخیرہ کا تذکرہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جبریل امین کے پڑھنے کو آپ غور سے سنیں، غور سے سنیں، ٹھیک ہے، فَاسْتَمِعْ لَهُ، ٹھیک ہے، قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ، اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے، وَأَنصِتْ، اور خاموش رہیں، یعنی پڑھیں نہ، خاموشی سے سنیں، اس کو دہرائیں نہ۔ میں نے کہا تھا پیکٹ ہو جاتا ہے مفہوم کانٹیکس میں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اس کے کانٹیکس میں ان آیات کا یہی معنی اور مفہوم ہے، اچھا، جس کو ہم کنٹیکسچوئل میننگ کہتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، کیا کہتے ہیں؟ ثم ان علینا ان تقرأہ، بیان کا معنی کیا کیا ہے؟ کہ آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اس آیت کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ جو معنی اور مفہوم آپ لوگ بیان کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، میزان کا حکم فلاں ڈمکان، وہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ یہ معنی کہاں سے لے آتے ہو، کہاں سے لے آتے، کیا سند ہے ان معنی کی؟ آپ اس بات کو غور کریں کہ آپ نے 300 حدیثوں کا انکار کرنا ہے، اس بات کو سمجھیں، 300 حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے آپ کو حدیثیں چاہیے، کم از کم اس لیول کی دلیل چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس بنیاد پہ میں 300 حدیثوں کا انکار کی پوزیشن لے لوں۔ او بھائی جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اپنی سمجھ کو حدیثوں سے ٹکرا رہے ہیں، آپ قرآن کو نہیں ٹکرا رہے، آپ جو جذباتی ہو رہے ہیں پھر قرآن کو چھوڑ دیں، نہیں قرآن کو چھوڑ، آپ قرآن کو نہیں، آپ اپنی سمجھ کو چھوڑیں گے، اس بات کو سمجھیں۔ اگر وہ قرآن ہوتا نا، اگر وہ قرآن ہوتا تو پوری امت کو سمجھ میں آتا، پوری امت کبھی بھی قرآن کی وجہ سے حدیثوں کو نہ لیتی۔ اگر پوری امت جو ہے ان کو لگتا کہ بھئی ہمیں قرآن چھوڑنا پڑے گا تو آپ کا خیال ہے وہ حدیثیں لے لیتی قرآن چھوڑ دیتی۔ بڑے بڑے ائمہ۔ اچھا یہ کس باب میں؟ یہ حدیث نمبر جو ہے 5 ہے، پہلا چیپٹر ہے کتاب بدل وحی۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف یہ بات کہ غامدی صاحب نے ایک معنی بیان کر دیا، میزان کا، فرقان کا، حکم کا، قول فیصل ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو ابھی شروع میں کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں مان رہا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، ہمیں وہ معنی ایسٹیبلش کرنا پڑے گا، وہ معنی بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے، یا کم از کم صحابہ تک اس کی سند پہنچانی پڑے گی، نہیں تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر کیا، میں یہی الفاظ تھے میرے، میں نے دیکھیں میں نے تردد کے ساتھ 3-4 مرتبہ دہرائی یہ بات کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ الفاظ یاد ہے نا۔ اب اگر مجھ پر تو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں کچھ ٹھونپ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ قرآن چھوڑ دیں؟ پھر آپ یہ کہیں کہ کیا میں انڈرسٹینڈنگ چھوڑ دوں حدیثوں کی وجہ سے؟ پھر یہ جملہ بولے نا، پھر آپ کو اپنا جملہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ یہ اچھا نکتہ، بہت اچھا نکتہ آپ نے، وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو میری اس کے مطابق ان کو لے کے قرآن نیچے ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے مطابق، اور وہ جو سمجھ ہے، وہ جو فہم ہے، اس میں غلطی کے امکان کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔
تو پھر غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں غصہ تو ہم کون سا کر رہے ہیں، غصہ ہم کون سا کر رہے ہیں، بات سمجھانے کے لیے بعض کا زور دینا پڑتا ہے، زور دیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، ہلکا بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا یہ 5th نمبر ہے، یہ اور بھی جگہوں پہ ہے؟ اور بھی جگہوں پہ آئیے، حدیث نمبر 4929، ٹھیک ہے، اس میں ذرا کچھ اور تفصیل آ گئی، موضوع یہی ہے، یہی آیات ہیں، یہی آیات ہیں، انہی آیات 4929، کیونکہ یہ کتاب تفسیر القرآن ہے نا، یہ تفسیر قرآن کا چیپٹر ہے، اگلا جو ہے ہاں وہ بدل الوحی کا ہے، اس باب میں اور اس باب میں تھوڑا سا انہوں نے فرق کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ ان کے معنی اور مفہوم پہ غور کر دیکھیں۔ بات یہ ہے سب سے پہلے اگر آپ نے کسی آیت کا مفہوم معلوم کرنا ہو نا، میرے اپنا ذاتی طور پہ یہی ہوتا ہے طرز عمل، سب سے پہلے صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ نے کیا معنی بیان کیا۔ جب بھائی آپ نے مان لیا قرآن کے الفاظ ان سے ملے ہیں تو ان سے معنی لینے میں کیا حرج ہے؟ مطلب کوئی یہ بندہ سوچ سکتا ہے امت میں، مجھے بتائیں وہ لوگ بھی جو ائمہ کے اندھے مقلد ہیں، بلائنڈ فالوورز ہیں، ان کو بھی آپ کہیں گے نا بھائی 4 ائمہ کیا 14 ایک طرف کھڑے کر دیے اور ابن عباس ایک طرف ہیں رضی اللہ عنہ، تو وہ کہیں گے یار 14 کیا 1400 بھی لے آؤ نا، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ وہ علم ہے جو، یہ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ علم ہے جو تواتر سے منقول ہے، یہ وہ اجماعی علم ہے جس کو امام شافعی کہہ رہے تھے کہ یار اس کی پابندی کرو، اس کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کی تفسیر تبری دیکھیں، اور وہاں ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے یار قرآن پہ خود غور و فکر کرنا چاہیے براہ راست۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا اب ایک اور کام کیا، میں ابھی آپ کے سامنے بات کھولنے لگا ہوں، ایک تو یہ کام کیا، دوسرا جو مجھے مطلب دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ایکڈیمک ایٹیچیوڈ نہیں ہے، کم از کم میں یہ کہوں گا جو غامدی صاحب نے کام کیا، یہ انہوں نے یہاں پہ یہ تاثر دیا ہے امام زرکشی کے حوالے سے، اور اسی طرح سے امام سیوطی کی کتاب الاتقان کے حوالے سے 2 حوالے انہوں نے نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرات عامہ کے، ہماری قرات عامہ کی بات چل رہی تھی، قرات عامہ کی ثبوت کے طور پہ انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے نا، وہ آپ نے تو خیر نقل نہیں کی، لیکن میں اب ان کی کتاب سے ہی پڑھ دیتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ نقل کرتے تو پھر میں بحث کرتا، لیکن چلیں اب میں خود ہی نقل کر کے خود ہی بحث کر لوں گا۔ لیکن اس کے بعد جہاں سے ہم پہلے شروع ہوئے تھے، میدان فرقان والی چیز آپ نے وضاحت دینی ہے مجھے، ہاں اس کی طرف آتے کہ ہیں۔ قرآن میں الفاظ تو ہیں لیکن میدان کا مطلب میدان نہیں ہے۔ نہیں ہم نے کب کہا میزان کا مطلب میزان نہیں ہے؟ میری فرقان بات سمجھے، میزان کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہاں آدھے صفحے میں بیان ہوا ہے۔ آپ کا سوال مجھ پہ واضح تھا، آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میدان کا مطلب میدان ہے، فرقان کا مطلب فرقان ہے، لیکن جس چیز کو ہم میدان یا فرقان مان لیں یا حکم مان لیں، کیا اس کی ایک سے زائد قرات ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ آپ نے کہا تھا قرآن سے نفی ثابت کریں، یہی بات ہے نا؟ یہ آپ نے کہا، اس کا بالکل سمپل بات یہ ہے کہ کیا آپ کسی چیز کو میزان فرقان حکم کہہ سکتے ہیں جس کے لکھنے میں بھی اختلاف، جس کے پڑھنے میں بھی اختلاف؟ میری بات اب سمجھیں، عربی نہ آپ کی زبان ہے نہ میری زبان ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، عربوں کی زبان ہے نا، جتنے بڑے عربی کے ائمہ گزرے ہیں ان کی بھی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ امام لغت مثال کے طور پہ امام خلیل، امام سیبوے، ٹھیک ہے، ابھی میں نام لے رہا ہوں، نحو کے امام، ٹھیک ہے، بالکل امام خلیل لغت کے امام، ٹھیک ہے، امام فرا، ہاں جی صرف کے بالکل امام، بالکل ایپیٹومز ہیں، یہ سب قرات کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سب قرات، ان کی تو کتابیں پبلش ہیں، ان میں تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے نا کہ روایتی جھوٹی ہیں، ان کی تو کتابیں پبلش ہیں، معنی قرآن فرا کی پبلشڈ ہے۔ ابھی فرا، ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ، ابھی آگے فرا کی بات آگے میں ذرا نکال ہی لوں، یہ معنی قرآن للفرا ہے، یہ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معنی القرآن میں سورہ یونس کی یہ آیت ہے، سورہ یونس کی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، اسی طرح سے ہے نا قرآن میں، کیا کہتے ہیں آگے، والقطع، تا کے سکون کے ساتھ، ایک قطع، تا کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، ٹھیک ہے، قطعا من اللیل ہے، تا کے اوپر فتح ہے، کہتے ہیں یہ تو ہے نا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا، یہ تو قرات ہے، والقطع، تا کے سکون کے ساتھ، قراءۃ العامہ، یہ قرات عامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا یہ سمجھ نہیں آتی، اس کو آپ جانتی نہیں ہوں گے کت کو، ٹھیک ہے، آپ کا قرات عامہ والا مقدمہ بھی، قرات عامہ پہلے اٹھا کے تو دیکھیں یار کس کو کہہ رہے ہیں، تفسیریں تو اٹھا کے دیکھیں، ایک اصطلاح آپ نے استعمال کر لی، آپ کے سلف کس معنی میں وہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
قراءت عامہ تو اس وقت یہ ہے ہی نہیں. قراءت عامہ تو قطع ہے, قط تو ہے ہی نہیں تا کے سکون کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ قراءت کا اس بات کر رہے ہیں, انہیں تو میزان فرقان کے خلاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کتنے حوالے مانگیں گے؟ زمخشری سے بڑا کوئی بلاغت کا امام, خود آپ کو مکتبہ فرائی سے دلیل مل جائے گی کہ ان جیسا بلیغ اور فصیح آدمی کوئی نہیں ہے. معتزلہ کا امام شمار ہوتا ہے. روایتی مکتبہ فکر میں بھی ان کو امام البلاغہ سمجھا جاتا ہے. یعنی بلاغی تفسیروں میں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں سے ایک زمخشری کی تفسیر ہے, قراتوں سے بھری پڑی ہے. کوئی انہیں نظر نہیں آتا کہ یار یہ میزان اور فرقان کے خلاف جا رہی ہے. مطلب میں اور آپ یار ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, ہم یہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے کہ میزان اور فرقان جو ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے. عجیب بات ہے. اوپر جائیں گے تو پھر تو مسئلہ اور بھی ہو جائے گا نا کہ صحابہ کرام سے بھی قراتیں مروی ہیں. اگر آپ حدیثیں مانتے ہیں تو وہ صحابہ کرام سے قراتیں مروی ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سیاہ ستہ بھری پڑی ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اچھا, یہاں تو پھر آپ چھوٹی دلیل نہ پیش کیا کریں, صرف اپنی مین دلیل پیش کیا کریں. یہاں اگر آپ ساری کرتے ہیں تو پھر ہر ایک پر بات کرنے کا حق بھی دیا کریں. اب بڑی والی پر بات ہوگی نا, اب وہ پچھلی چھوٹی والی پر مجھے 2 منٹ تبصرہ کر کے میرا سوال سننا. ایک بات صرف میری رہ گئی تھی جی جس کے لیے ہم نے یہ بات کھولی تھی. جی بالکل بالکل, جی ضرور. پھر اس کے بعد آپ کی ساری باتیں اب آپ کی چلاتے ہیں. جی جی خامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے قرات عامہ کے حوالے سے کہ ابو عبد الرحمن السلمی کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے جی برہان سے, امام زرکشی کا. اور اس میں یہ بات البرہان امام زرکشی کی کتاب ہے, البرہان فی علوم القرآن, کہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, زید بن ثابت اور تمام مہاجرین اور انصار کی قرات ایک ہی تھی, وہ قرات عامہ تھی. یہ وہی قرات ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا. عرضہ اخیرہ کی اس قرات میں زید بن ثابت بھی موجود تھے. دنیا سے رخصت ہونے تک وہ لوگوں کو اسی کے مطابق قرآن پڑھاتے تھے. دلیل آ گئی نا اب ان کی. اب ذرا اس دلیل کا ذرا جائزہ لیں. یہ البرہان نکالیں, یہ میں نے نکال لیا. البرہان ذرا اسکرین پہ دکھائیں. یہ عبد الرحمن سلمی والی روایت پڑھ رہے تھے؟ جی جی, ابو عبد الرحمن السلمی والی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جی عرضہ اخیرہ میں جو ہے, یعنی اپنے اس مقدمے کی قراتیں پچھلی کیا ہوئیں, منسوخ ہوئیں. ٹھیک ہے, اور ایک قرات باقی رہ گئی, وہی قرات عامہ ہے. یہ بات ابو عبد الرحمن السلمی سے. ایک بات تو یہ کہ وہ تابعی ہیں, چلیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اصل حوالہ نکالے نا, امام زرکشی کیا کہہ رہے ہیں, کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کو ان کا ایک حوالہ آپ نقل کر رہے ہیں, آپ کو ان کا کانٹیکس بیان کرنا چاہیے تھا. بھلے آپ اس کے بعد تبصرہ کر دیتے کہ یار مجھے اس سے اختلاف ہے اور میں اس سے یہ معنی نکال رہا ہوں, نکال لو. لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پورے کانٹیکس کو, یہاں آپ کام کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے امام زرکشی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تاثر تو یہی دے رہے ہیں. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, کانٹیکسٹ پورا ملائیں تو بات اور بدل جاتی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. باب کا پہلے عنوان دیکھیں. باب کا عنوان یہ ہے کہ امام زرکشی یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں, ایک ترتیب نزولی ہے, ایک ترتیب مصحف ہے, یعنی جس کے مطابق قرآن نازل ہوا, ایک مصحف کی ترتیب ہے. جی بالکل. سوال یہ پیدا ہوا کہ آج ہم مصحف کے مطابق پڑھتے ہیں, یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اس ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا. بالکل مانتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ آج ترتیب نزولی کے مطابق نہیں پڑھا جا سکتا, آج مصحف کی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا, اس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, فترتیب النزول, وہی بات ہو رہی ہے. ترتیب نزول غیر ترتیب التلاوہ, وہ تلاوت والی ترتیب ہے. وکان هذا الاتفاق من الصحابۃ سببا لبقاء القرآن فی الامہ ورحمۃ من اللہ علی عبادہ. تو وہ آگے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کو آگے کہہ رہے ہیں کہ قال ابو عبد الرحمن السلمی کانت قرات ابی بکر و عمر و عثمان. یعنی کہ یہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی کے کانٹیکس میں انہوں نے روایت یہ بات بیان کی ہے کہ قرات عامہ جو ہے, قرات عامہ کیا ہے, جو ترتیب مصحف کے مطابق, یہ ود ریسپیکٹ ٹو سیکوینس ہے, ترتیب کے وائز ہے. عرضہ اخیرہ میں جو قرآن پڑھا گیا وہ کس کے مطابق ہے, مصحف کے مطابق ہے. اس عرضہ اخیرہ نے پچھلی ترتیب کو منسوخ کر دیا.
کون سی پچھلی ترتیب کو؟ ترتیب نزولی کو. اب کوئی بندہ ترتیب نزولی کو ڈھونڈ کے اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ اصل میں قرات عامہ کی مخالفت کرے گا. قرات عامہ کیا ہے؟ یعنی قرات عامہ کے لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ قرات جو ترتیب مصحف کے مطابق ہو. بالکل ٹھیک. اصل بحث اصل میں یہاں پہ یہ ہو رہی ہے اور آپ اس کو کیا مفہوم پہنا رہے ہیں؟ مطلب وہ ایک عجیب ہی طرف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا دوسرا حوالہ جو دیا امام سیوطی کا، امام سیوطی نے جب یہ حوالہ انہوں نے دیا نا امام سیوطی کا، امام سیوطی نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے سال جس قرات پر قرآن سنائے گا یہ وہی قرات ہے جس کے مطابق لوگ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس سے بھی وہی تاثر دے رہے ہیں ایک قرات کا، قرات عامہ کا. اب امام سیوطی کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہی ہے ترتیب نزولی. نہیں ان کا کانٹیکس ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف یہ ہو گیا ائمہ میں کہ عرضہ اخیرہ جو ہے نا وہ 7 اعراف کو شامل تھا یا ایک حرف کو شامل تھا. حدیث میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 اعراف، قرآن 7 اعراف پہ نازل ہوا. پوری روایت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے قرآن مجید جو ہے وہ 7 اعراف کے اوپر نازل ہوا. تو ائمہ میں اختلاف یہ ہوا کہ عرضہ اخیرہ میں 6 حرف منسوخ ہو گئے تھے اور ایک حرف باقی تھا، یا 7 حرف جو ہے وہ عرضہ اخیرہ میں باقی تھے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے، مطلب اب یہ بات تھوڑی سی گہرائی کی طرف جا رہی ہے. دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، دونوں گروہوں کا، کہ عرضہ اخیرہ میں کچھ منسوخ ہوا ہے. دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے. دونوں کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ قرات ایک سے زائد ہے. ٹھیک منسوخ بھی ہوا اور قرات ایک سے زائد بھی ہے. اب اختلاف کس میں ہوا اس بات کو سمجھے. اب نقطہ ذرا گہرا ہوگا. کوئی بات. ابن جریر طبری نے یہ بات کہی کہ قرآن انزل القرآن علی 7 اعراف، قرآن 7 اعراف پہ نازل ہوا تھا. 6 اعراف جو ہے وہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئے، اور یہ جو منسوخ ہوئے تھے یہ مترادفات تھے. یعنی مترادفات میں قرآن پڑھنے کی اجازت تھی شروع میں، تعال حلما، ٹھیک ہے یہ منسوخ ہو گیا. یہ 6 اعراف تھے. جو عرضہ اخیرہ میں باقی رکھا گیا وہ ایک حرف ہے، اور یہ ایک حرف ہی قرات عامہ ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ویسے قرات عامہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ ایک حرف ہے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. لیکن جو قرات ہیں وہ سب اس ایک حرف میں شامل ہیں. یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات ہے، یہ ایک نئی بات ہے. نہیں ابن جریر طبری کے حوالے سے نہیں یہ بات. جو کہ ساری قرات اس ایک حرف میں احرف جو 7 تھے نا اس میں سے 6 منسوخ ہو گئے، ایک رہ گیا، لیکن قرات ساری پھر بھی اس ایک میں شامل ہے. یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں ایک نئی بات ہے. ورنہ عام طور پہ اس حدیث کی 7 احرف والی حدیث کی جو پریزنٹیشن عام طور پہ اہل حدیث یا اہل سنت علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ 7 قرات. قرآن کے یہاں بہت معروف بات ہے، قرآن کے یہاں بہت معروف بات ہے. ہر جو قاری ہوگا نا جس کا تھوڑا بہت نالج ہے اس کو یہ بات پتہ ہے. میں نے آج تک جس کو بھی قرات کے موضوع پر قرات کے حق میں بات کر وہ پہلی دلیل یہی دیتا ہے کہ 7 احرف، یہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس کا مطلب 7 قرات. نہیں آپ یہ کسی کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، کسی ایک بندے کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. سبا وہ جو دلیلیں دیتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا، میری ریکارڈ پہ جا رہی ہیں، دنیا دیکھے گی. اس کا مطلب جو یہ حدیث اس کانٹیکسٹ میں دلیل دیتے ہیں ان کو پتہ چل گیا وہ غلط دے رہے ہیں. آپ پہلے بات پوری سن لیں. مجھے نہیں پتا وہ کیا دیتے ہیں. میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں نا وہ ذرا میں واضح پہلے کر دوں، کیونکہ انہوں نے آپ سے بیان کیا نا، مجھ سے تو بیان نہیں نا کیا. نہیں عام ہے. گاندھی صاحب کا کاؤنٹر پروگرام جو سب سے زیادہ فیمس ہوا ہے نا، اس میں 3 اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے گھر جا کے کہیں پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کی. 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس کا نام یہ گاندھی صاحب جواب دیں. اس میں جب قرات پر بات آئی تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی 7 احرف والی. 7 احرف بلال صاحب ان کا نام تھا. 7 احرف از ناٹ ایکول ٹو 7 قرات. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. یہ آپ کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، آپ کی وضاحت. میں نے نہیں کہہ دیا. ٹھیک ہے سب نے کہہ دیا، سب نے کہا. میں اس کو مان رہا ہوں، وہ والی باتیں پھر غلط ثابت ہوں گی. 7 احرف از ناٹ ایکول ٹو 7 قرات. زبردست. یہ تو ایک آپ نے بہت اچھی یہ بات. نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب بات یہ ہے کہ
सबा आरुफ जो है ना उसके बारे में जितनी आरा हैं उनमें से उम्मत में 2 आरा मकबूल हुई, यानी अइम्मा मुहक्किकीन में, फुक़हा में, मुहद्दिसीन में, कुर्रा में 2 राय, कोई तीसरी राय नहीं है। अच्छा, तीसरी राय जो है जो भी है वो गैर मारूफ है, उस मतलब अब आप आएँ उसकी तरफ, वो मैंने अपनी किताब में हवाले दे दिए हैं, वो आप अइम्मा के नाम देख लें, बहुत हवाले वहाँ पे मौजूद है। जो 2 बड़ी राय हैं ना उनमें एक इब्न जरीर तबरी की राय है और एक इमाम राजी की राय है। इन्हीं 2 आरा को बाद में उम्मत में कबूलियत हासिल हुई। ठीक हो गया। कोई भी बड़ा आलिम दीन इसमें से तीसरी राय की तरफ अहरुफ सिर्फ 2 हैं आपके नज़दीक? अहरुफ से मुराद सिर्फ 2 आ रहा है जो उम्मत ने कबूल की हैं, जो कबूल की हैं। गैर मारूफ जिनके कोई नाम ही नहीं जानता उनको छोड़ दिया, उनको ये मकबूल जो 2 हैं ये आप ये इनकी बारी बारी बता दें। पहली राय जो है वो इब्न जरीर तबरी की राय है, वो ये कहते हैं कि सबा आरुफ जो है ना इससे मुराद किरात थी, ठीक है, कितनी थी ये हमारे इल्म में नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि अर्ज़ अखीरा में 6 आरुफ मनसूख हो गए। अच्छा, सबा आरुफ से मुराद वो लेते हैं सबा लुगात, सबा आरुफ से मुराद सबा के ऊपर सबका इत्तेफाक वो है, तो 7 ही, हाँ, वो 7 ही। आरुफ के माने में इख्तलाफ हुआ है, ये बात भी ज़हन में रख ले। आरुफ के बारे में मेरे मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हुआ है कि वो कोई नहीं उन अकवाल के कायलीन को भी कोई नहीं जानता। ठीक हो, हाँ, आप उसको छोड़ें, ठीक है, 2 के अलावा कोई तीसरा कौल नहीं है। चलो ठीक है। आरुफ में जो है इख्तलाफ हो गया। एक कौल इब्न जरीर तबरी ने पेश किया कि इससे मुराद जो है वो 7 लुगात हैं, अरब के बड़े बड़े 7 कबाइल उनकी लुगात, जैसे हमने बात की थी अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश है, ठीक। 7 कबीलों के जो बड़े कबीले थे उनको मजबूर नहीं किया गया कि वो दूसरे कबीले के लहजे के मुताबिक कुरान पढ़े, ठीक है, तो इससे मुराद हाँ ठीक है 7 लुगात। अच्छा, वो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ये रुखसत थी। 7 लुगात को उर्दू में अगर हम 7 लहजे कह लें तो ठीक है। नहीं, वो लुगत के अंदर 3 चीज़ें शामिल करते हैं, लहजा उनमें से एक है, लहजा उनमें से एक है, बाकी 2। दूसरा मुतरादिफात है, सिनोनिम्स, और तीसरा असालीब बलागत है। मुतरादिफात, असालीब बलागा। अब वो ये कहते हैं कि 6 हरफ जो है वो मनसूख हो गए, एक हरफ अर्ज़ अखीरा में बाकी रखा गया, ये हरफ कुरैश है। अच्छा, जो बाकी रखा गया वो क्या है? वो हरफ कुरैश है, उसके उनके पास दलाइल हैं जो भी हैं। अच्छा, कुरैश का रह गया ना, ये याद रखिएगा, ये बड़ा की पॉइंट है। अब वो ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश के लुगत के मुताबिक जिन जिन वेरिएंट्स की गुंजाइश थी वो किरात बाकी रखी मसाइफ उस्मानिया में। खुद लुगत कुरैश बहुत बड़ा कबीला है, बहुत ऊपर से शुरू होता है, ठीक है, बनु कनाना से, तो उसके नीचे बहुत छोटे छोटे जो है वो कबाइल आ जाते हैं। ये हमने वो जो इंजीनियर पे प्रोग्राम किया था ना, तो उस आपने बना के डिज़ाइन मैंने किया था, मुझे याद भी है, बड़ा अच्छा। तो कुरैश के अंदर आगे फिर जो है ना वो ज़ैली क्या हैं, इख्तलाफात हैं, लुगत बहुत बड़ी उनकी लुगत है। तो उन्होंने कहा बाकी जो किरात के इख्तलाफात हैं ये सब जो है वो हरफ कुरैश के मुताबिक है, ठीक है। 6 हरूफ मनसूख हो गए। अच्छा, वो किरात को मानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो तफसीर इब्न जरीर तबरी मैंने आपको निकाल के दिखाई है कि उनके नज़दीक तो वो उन किरात को तरजीह दे रहे होते हैं जो रिवायत हफ्स नहीं है। दूसरा जो था ना उसको इमाम राजी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि आरुफ से मुराद वजूह हैं, 7 तरीके हैं, मिसाल के तौर पे 7 तरह से 7 किस्म के इख्तलाफात हैं, आप यूँ कह लें 7 टाइप्स कह लें, कैटेगरीज कह लें, ठीक है। वो फिर आगे उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया कि वो 7 कौन सी हैं। इन्होंने भी ये बात कही है कि अर्ज़ अखीरा में मनसूख हुआ था, तो ये कहते हैं कि सबा आरुफ जो हैं जितनी किरात है ना वो सबा आरुफ को शामिल है। इब्न जरीर तबरी कहते हैं जितनी किरात हैं वो एक हरफ को शामिल है, हरफ कुरैश को, उसमें से निकल रही हैं। दूसरों ने कहा कि नहीं, दूसरे गुरों ने कहा, इमाम राजी और जो उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जितनी भी किरात हैं, सबा अशरा हैं जो भी हैं, बारह वो एक नाम है बस, सबा अशरा छोड़ दें आप, किरात कह रहे, मुतवातिर किरात कह रहे, वो सबा आरुफ से निकली है। इन्होंने कहा जो मनसूख हुआ है ना
وہ قرات ہیں جنہیں ہم قرات شاذہ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا شاید آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے، جس طرح ضعیف حدیثیں موجود ہیں نا موضوع، اسی طرح ضعیف اور موضوع قرات موجود ہیں. ہوں گی نہیں، مصاحف پبلش ہوتے ہیں، مصحف پبلش ہوتے ہیں ان کے. یہ ورش اور دوری کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. ہاں، قرات شاذہ ان کو کہتے ہیں اصطلاح میں. کیا کہتے ہیں؟ قرات شاذہ. ان کے مصحف جیسے حسن بصری کی قرات ہے، ابن محسن کی قرات ہے، ابن شمبوز کی قرات ہے. یہاں پر ایک بات بنتی بڑی مزے کی، حسن بصری کی جو قرات ہے، حسن بصری کون ہے؟ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات بنتی ہے. ہاں، آپ نے کہا تھا کہ اگر جو قرات نہیں ہے اس میں مصحف چھپ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوا کہ قرآن محفوظ؟ یہ بات ادھر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے وعدے سے یہ مراد نہیں ہوتی زبیر بھائی، یہ مراد نہیں ہوتی. مراد ہوتی کہ اصل سیف رہے گا. اب آپ نقلیں لوگ بناتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے تو سلمان رشدی نے بھی وہ کتاب لکھی. میری بات پہلے پوری تو سن لیں. اب آپ نے شبہ پیدا کر دیا، بات پوری سمجھ لیں. ٹھیک ہے بغیر بری بات سمجھے آپ نے شبہ پیدا کر دیا. ضعیف حدیثیں یا موضوع حدیثوں کی کتابیں پبلش ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. کیا بتانے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کچا چٹا کھولا محدث. ہاں، اصل میں جو قرات شاذہ ہے نا، وہ اس طرح سے نہیں مصحف پبلش ہوتا ان کا، اس طرح سے جیسے روایت ورش کا. وہ مصحف جو ہے وہ متواتر قرات میں پبلش ہوتا ہے، اس کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ابن محسن نے یوں پڑھا، ابن شمبوز نے یہ پڑھا، یعنی حواشی میں لکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ان کو قرات شاذہ کہتے ہیں. وہ مصاحف پبلش ہوتے ہیں صرف خواص کے لیے، علماء کے لیے. اچھا، یہ قرات شاذہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ حسن بصری کی طرف ایک قرات شاذہ منسوب ہے. یہ تو صوفی تھے نا. ٹھیک ہے، حسن بصری تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ قرات کی چھانٹی ہوئی ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو ہم نے کہا نا کہ ایک معیار تھا، اس معیار کے اوپر قرات پوری اتری تو ان کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے. یہ نہیں کہ جو مروی تھا اس سب کو قرات کے طور پہ قبول کر لیا. انہوں نے بہت، جیسے حدیث کا ذخیرہ بہت سارا تھا، انہوں نے چھانٹی کی، اس میں سے احادیث نکالی. قرات بہت ساری تھی جو پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ اعراب نہیں تھے. بات آپ کی ٹھیک ہے، اعراب نہیں تھے. ٹھیک ہے، پڑھی جا رہی تھی. امکان بھی تھا اور ہو بھی رہا تھا، ایسا عملاً ہو بھی رہا تھا کہ ایک قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں تھی، تو وہ پڑھی جا رہی تھی. معیار مقرر ہوا. حضرت عثمان نے یہی کام کیا کہ ان قرات کو علیحدہ کیا اور ان کو مصاحف عثمانیہ میں نہیں آنے دیا، لیکن وہ قرات رائج رہیں. ان کے مطابق کتاب المصاحف ابن ابی داؤد کی کتاب ہے. یہ امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں جو سنن ابی داؤد کے. کتاب المصاحف میں دیکھیں آپ کو 27 مصاحف کا تذکرہ ملے گا، 14 صحابہ کے، 13 تابعین کے. یہ ساری وہ قرات تھیں، یہ وہ مصاحف تھے جو کہ عرضہ اخیرہ میں وہ یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی تھی قرات. تو دونوں کا کہنا یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ میں کچھ منسوخ ہوا ہے. کیا منسوخ ہوا ہے اس پہ ان کا اختلاف ہے. دونوں قرات کو مانتے ہیں، لیکن وہ قرات کو ثابت کیسے کرتے ہیں اس میں. لیکن نتیجتاً اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ایک سے زائد قرات کو مان رہے ہیں. ایک اس طرح سے نکال رہے ہیں، دوسرا اس طرح سے نکال رہا ہے. اچھا، اب اصل میں جہاں سے ہماری تبری کے علاوہ دوسرا نہیں دوسرا حروف کا دوسرا معنی ابھی تو ایک پر ہوئی ہے نا. ہاں، امام راضی نے کہا نا 7 حروف سے مراد 7 اوجو ہے، 7 وجوہات ہیں. ہم نے بات کی ہے نا ابھی، 7 ٹائپس ہیں، 7 کیٹیگری. امام فخر الدین رازی 7 قسم کے اختلافات ہیں. 7 قسم کے اختلاف جیسے تذکیر و تانیث کا اختلاف ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے جی، ایک قرات میں وہ مذکر ہے، دوسرے میں کیا ہے وہ مؤنث ہے. یا ایک قرات میں وہ کیا ہے، جیسے ہم نے کہا ولا یشرک فی حکمہ احدا، 6 قاریوں نے یہ پڑھا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا. ٹھیک ہے، اور ابن عامر شامی نے کیا پڑھا ولا تشرک، یشرک کو تشرک بنا دیا. یہ ایک قسم کا اختلاف ہے کہ غائب اور حاضر کا اختلاف. نقطے نہیں ہے نا، یشرک تشرک ہو سکتا ہے. مصحف کے اندر ضمائر کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 قسم کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، 7 قسم کا اختلاف جو ہے، جیسے امر اور نہی کا اختلاف مثال کے طور پہ، غائب اور حاضر کا اختلاف ہو گیا، تذکیر اور تانیث کا اختلاف ہو گیا. تو یہ 7 قسم کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ امام راضی نے کہا. لیکن اصل میں ہماری بات کہاں سے چلی تھی؟ ہماری بات چلی تھی کہ امام سیوطی نے جو یہ قول نقل کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام سیوطی اصل میں یہ اختلاف نقل کر رہے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ عرضہ اخیرہ میں جو منسوخ ہوا تھا وہ کیا تھا. ٹھیک،
اور اس اختلاف کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ 6 حرف منسوخ ہو گئے، 1 حرف قریش باقی ہے، ساری قرات اس سے نکلی ہیں۔ امام راضی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی 7 حرف جو ہیں وہ یعنی 7 حرف اسی میں سے ساری قرات نکل رہی ہیں، اور جو منسوخ ہوا ہے وہ قرات شاذہ ہیں ٹھیک ہے۔ جمہور کا موقف وہی ہے جو امام راضی کا موقف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ سب 6 حرف منسوخ نہیں ہوئے تھے، کچھ قرات منسوخ ہوئی تھیں 7 حرف میں سے، اور وہ تو 7 حرف از ناٹ ایکول ٹو 7 قرات۔ 7 حرف سے مراد 7 قرات نہیں ہے، 7 حرف میں 10 قراتیں نکل رہی ہیں، 20 بھی نکل سکتی ہیں، 40 بھی نکل سکتی ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اتفاق ہے، اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس میں امام ابن جریر طبری نے آگے چل کے یہ بات بیان کی ہے کہ عبیدہ سلمانی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرات پیش کی گئی اس سال میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحلت ہوئی، تو وہ قرات ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات یہاں سے نکلی ہے۔ تو یہ پورا کانٹیکس اور ہے جس میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس سارے کانٹیکس کو بائی پاس کر کے صرف وہ اقوال نقل کر کے آپ اپنے قارئین کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں نا۔ جی انہی کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری بحث اگر آپ نے کرنی تھی آج والی اور پچھلی قسط کی آخری بحث، وہ جس پہ آپ نے اختتام کیا تھا، جس پر آپ نے زور دیا کہ وہ آپ کی سب سے طاقتور دلیل ہے، پچھلی چیزیں پھر آپ نے کس کانٹیکس میں پیش کی، ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بات یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں ایک آیت میں، وہی واقعہ دوسری جگہ پر 1-2 لفظ چینج کر کے کر رہے ہیں، اس سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ جی ایک بات پہلے ایک بات کی طرف آئیں۔ آپ نے کہا جو آپ کی سب سے مضبوط دلیل جو آپ نے آخر میں کہی تھی، تو میں نے اس کو سب سے مضبوط دلیل نہیں کہا تھا، نہ اس کا جواب میں نے مانگا تھا۔ میں آتا ہوں، اس کا جواب میں دیتا ہوں، تو سارا میں کہیں نہیں جا۔ ابن عامر شامی والی بات میں نے کہی تھی، اسی کو میں کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، یہی مضبوط تھی، ٹھیک ہے، اسی کو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ اس پہ بات چلائیں، آپ اس پہ بات چلائیں۔ اس پر تو ہماری بات ہوئی ہے نا ابھی۔ نہیں اب آپ بات کریں نا، آپ نے جو بات کہی تھی اس کے اوپر اس کو ذرا دہرا دیں، میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ قرات عامہ جو ہے، قرات عامہ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ پہلی صدی میں قرات عامہ ابن عامر شامی کی قرات تھی، پہلی دوسری میں، پھر اس کے بعد درمیان میں ابو عمر بصری کی قرات، پھر یہ اسٹیبلش ہسٹری کہتی ہے، پھر 10 صدیوں بعد روایت حفص آ کے قرات عامہ بنی۔ آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ ذرا دہرائیں نا جواب، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھئی اگر وہ 10 صدیوں بعد بنی ہے تو وہ تو پھر ہم اس کو عامہ مان ہی نہیں سکتے، ہم تو قرات عامہ کہیں گے ہی اس کو جو یہاں سے صحابہ تک متواتر ہو، جو 10 صدیوں بعد آئی ہے وہ ہم تو ہمارے لیے تو وہ نہیں ہے قرات عامہ۔ اس بات کو سمجھے کہ میرا بیانیہ کیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا آپ روایت حفص کو کنڈم نہیں کر رہے، میں نے کہا تھا نہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد والی قرات ہے ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تمام قرات ہر دور میں رائج رہی ہیں، پیرلل کے باری باری پیرلل ہر دور میں رائج رہی ہیں ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے بات کہی تھی اس کو سمجھیں، جیسے آج آپ کو روایت حفص قرات عامہ نظر آتی ہے نا، لیکن روایت ورش پیرلل موجود ہے ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ روایت حفص سب سے بڑی پڑھی جانے والی قرات ہے، قرات عامہ سے مراد یہی تھی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ابن عامر شامی کی قرات اگر پہلی صدی میں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پبلکلی دوسری قرات نہیں پڑھی جا رہی، اس کا یہ مطلب ہمارا ہرگز نہیں تھا، یہ ساری قرات ہر دور میں متواتر رہی ہیں، جس کو آپ متواتر کہتے ہیں، اس معنی میں بھی میں یہ کہتا ہوں متواتر رہی ہیں، پبلکلی وہ پڑھی جاتی رہی ہیں ٹھیک ہے، جمع غفیر ان کو پڑھتا رہا ہے۔ سارے ائمہ، ابن کثیر مکی کی قرات مثال کے طور پر، ابھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یہ بہت اہم بات میرے سامنے آ گئی، اور آپ کا یہ جو سوال ہے نا اس سے متعلق بھی ہوگی ذرا، یہ میرا سوال تو وہ پیچھے دوسری آپ کی بڑا چھوٹی زبردست دلیل کی طرف تھا، وہ نہیں وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا، ابھی دیکھیں نا باتیں کھل رہی ہیں، باتیں کھل رہی ہیں، ابھی باتیں جو ہے نا وہ کھل رہی ہیں انشاءاللہ سے۔ امام مالک 96 کی پیدائش ہے ٹھیک ہے، امام مالک نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے، امام مالک نے یہ بات کہی ہے، اور یہ چیزیں سندوں سے ثابت ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے نا آپ، جیسے سیرہ اعلام النبلاء،
ٹھیک ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے. ابھی ہم ابراز المعانی سے دکھا رہے ہیں آپ کو. امام مالک یہ کہتے ہیں قرأت علی نافع کہ میں نے نافع سے کیا کری؟ قرات پڑھی ہے. ایک بات انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا امام مالک نے یہ بات کہی قرات نافع سنہ، نافع کی قرات کیا ہے؟ سنت ہے. لیث بن سعد یہ بہت بڑے امام ہیں، امام مالک کے معاصر تھے، مصر کے فقہا میں سے ہیں. بلکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ لیث بن سعد کے شاگردوں نے انہیں ضائع کر دیا، ورنہ یہ امام مالک سے بڑے فقیہ تھے. امام شافعی نے یہ جملہ کہا ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں، یہ مصر کے امام میں سے، میں نے 113 میں حج کیا، اور ان دنوں میں جو قرات مدینہ میں تھی، اور ان دنوں جو امام تھا مدینہ میں قرات کا، یا جس کی قرات پڑھائی جا رہی، 113 ہجری میں نافع کی قرات تھی. امام مالک نے بھی کہہ دیا نافع کی قرات سنت ہے. اچھا ادھر آئیں آپ. امام شافعی کا، امام مالک کا زیادہ وقت مدینہ میں گزرا، تو مدینہ میں پبلکلی وہ قرات پڑھی جا رہی تھی. امام شافعی جو ہے ان کا وقت مکہ میں گزرا. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا ہے قراءتنا قراءت عبداللہ ابن کثیر، ابن کثیر مکی. ہماری قرات کون سی ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں وہ جو کہ ابن کثیر مکی کی قرات ہے. وَعَلَيْهَا وَجَدْتُ أَهْلَ مکہ، اور میں نے اہل مکہ کو دیکھا ہے کہ وہ ابن کثیر مکی کے مطابق قرات کر رہے ہیں. اچھا اب آگے آئیں. یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا جنہیں دنیا مانتی ہے، ان ائمہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی چھوٹے موٹے ان کی راویوں کی بات نہیں کر رہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قرات ابی عمر احب القراءات الیہ، ابو عمر بصری کی قرات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے. ہی قرات قریش، یہ قریش کی قرات ہے. وقرات الفصحاء، اور یہ فصحاء کی قرات ہے. پبلکلی ساری قرات رائج تھی. ٹھیک ہے. لیکن جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک قرات کو ذرا زیادہ علاقوں میں پھیل گئی، ہم نے اس معنی میں کہا تھا کہ وہ قرات عامہ تھی. ابن عامر شامی کی قرات زیادہ تر مسلم علاقوں میں پڑھی جاتی رہی. یہ ہم نے نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی قرات رائج نہیں تھی، یہ ہم نے نہیں کہا. اس سے تو سارا مقدمہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. اب آپ آئیں اگلے سوال کی طرف. امید ہے اس کی وضاحت ہوگی. اب آپ اگلے سوال کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، آپ کی وضاحت ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی رائج تھی. جیسے آج روایت ورش ہے، اسی طرح وہ دوسری جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ پڑھی جا رہی تھی. میرا چھوٹا تو وہ پچھلی چیزوں کے بارے میں وہ کھٹکری میں ان کو ٹک کر کے آگے جانا چاہ رہا ہوں. وہ ان سے کیا نکالنا تھا آپ نے؟ کون سی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ وہ چھوٹے دلائل تھے، ضمنی دلائل تھے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ان کی آپ وضاحت کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں کہ ان سے آپ کی مراد کیا تھی. یا آپ نے قرآن کریم سے کافی سارے حوالے دیے. پہلا آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 116 کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. دوسری آیت جو ہے سورہ یونس کی 68 نمبر، وہاں پر واو نہیں ہے، قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ. اس طرح کی آپ نے 3 4 5 دلائل دیے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات دو مختلف مقامات پر تھوڑے سے الفاظ کے تغیر سے پیش. یہاں موضوع ہمارا قرات کا تھا، آپ نے ان کو بھی پیش کیا. یہاں سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. اسی لیے تو کھٹک رہا تھا اتنی دیر سے. بہت اہم سوال ہے. درمیان میں ایک بات آئی ہے، ہم نے کہا کہ ایک مصحف میں ایسے اختلاف ہے نا، درمیان میں ایک بات آئی ہے مصاحف عثمانیہ کی. ہاں جی، آپ نے درمیان میں آپ کھٹکے تھے کہ اچھا ان مصاحف کی رسم میں اختلاف ہے، تو میں نے کہا ہاں ہے. ٹھیک ہے. ان مصاحف کے رسم میں اسی قسم کا اختلاف ہے، ایک جگہ پہ واو ہے، ایک جگہ پہ واو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسٹیبلش کیا کیا گیا؟ ہاں اب اس بات کو سمجھیں کہ لوگ قرات کے انکار کی ایک دلیل یہ بناتے ہیں، یہ اصل میں رسپانس کیا گیا ان لوگوں کو جو قرات کے انکار کی ایک دلیل اس بات کو بناتے ہیں کہ آپ لوگ مصاحف عثمانیہ کو مانتے ہیں، ایک سے زائد مصاحف کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مصاحف کے رسم میں کچھ اختلاف تھا، ایک جگہ پہ واو لکھا تھا دوسری جگہ پہ نہیں تھا، ایک جگہ پہ واو تھا دوسری جگہ پہ فا ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک ہی آیت میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ چیز سمجھانے کے لیے ہاکذا انزلت، آپ کی قرات عامہ میں بھی اسی طرح سے نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں واو کے ساتھ ذکر کر دیا، کہیں واو کے بغیر ذکر کر دیا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے
اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنائیں قرآن کے انکار کرنے کا کہ ایک مصحف میں واو آ گئی دوسرے مصحف میں واو نہیں آئی، تو ایک مصحف میں واو آ گئی تو اس قرات میں واو کے ساتھ اس کو پڑھا گیا، دوسرے مصحف میں واو نہیں آئی تو اس مصحف میں اس کو واو کے بغیر پڑھا گیا۔ یہاں ایک یہ نقطہ اسٹیبلش ہے، یہاں پر یہیں پر ایک نقطہ ہے، ادھر آنے کے لیے یہی بات پوچھنے کے لیے میں بے تاب تھا کہ اسی آیت کو لے لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 116 میں وقالوا واو ہے، سورہ یونس کی آیت میں واو نہیں ہے۔ کیا اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس تغیر کو ہم سویپ کر دیں، ایک نسخہ چھاپیں اس میں سورہ یونس میں سے واو نکال کے سورہ بقرہ میں ڈال دیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایک تغیر آ گیا تو اس تغیر کا جہاں سے اوریجن ہوا تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، وہ تغیر بھی اسی طرح پیرللی چلے گا، اصل بات پھر پیرلل چلے گا نا مقدمہ آپ پھر اس کو نا نظر انداز کر کے پیرلل چلے گا نا۔ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کر رہا ہوں، آپ اصل میں بنیادی مقدمے کو نظر انداز کر کے ایک بحث کر رہے ہیں، بنیادی مقدمہ یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پھر کہا تھا اس بات کو سمجھیں بنیادی مقدمے کے تناظر میں، اگر بنیادی مقدمے کے تناظر سے ہٹا کے اس بات کو ڈسکس کریں گے تو بالکل اور بن جائے گی۔ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں جو اختلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اسی طرح سے نازل ہوا ہے، یہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا، یہ بنیادی مقدمہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ مصاحف عثمانیہ تواتر سے منقول ہے، یہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا بنیادی مقدمہ کہ مصاحف عثمانیہ میں جو قرات ہے وہ نقل ہو رہی ہے تواتر سے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی کسی کو شبہ پڑتا ہے یہ، تو پھر اس شبہ کا ازالہ ہم یوں کر دیتے ہیں، بنیادی مقدمے کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیں، یہ نہیں کہ بنیادی مقدمے کو نظر انداز کر کے آپ کہیں کہ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، انہوں نے اس طرح سے ثابت کیا ہی نہیں، انہوں نے تو ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ ایک چیز اس طرح سے ثابت ہو رہی تھی، اس میں ایک شبہ پڑ رہا تھا، اس شبہ کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک وضاحت ہے، اس سوال کی آپ نے وضاحت دے دی، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال وہ بھی چھوٹی عمری، قرات کے ہی موضوع کے دوران آپ زبان کے لہجے کے اختلافات کو بھی بیان کرتے ہیں، زبان کے لہجے کو ہم قرات کے موضوع کی ڈسکشن کے دوران دلیل کے طور پر، چاہے چھوٹی دلیل کے طور پر کیوں پیش کریں گے، کیسے پیش کریں گے؟ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو انسانوں کا اختیار ہے۔ آپ امریکن ایکسنٹ بول رہے ہیں، آپ برٹش بول رہے ہیں، آپ نہیں مجبور کر سکتے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ نازل ہی ساتھ تھیں تو پھر اسی مقدمے پہ رہنا چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ امریکن کو اس پر کیوں مجبور کر رہے ہیں، نہیں، پھر مقدمہ وہاں سے شروع کریں۔ اگر تو ساتھ نازل ہو گئے ہیں نا، پھر ہم ساتھ کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ لہجے کا اختلاف چلتا ہے، اکوموڈیٹ کیا جائے، نہیں، پھر ہم وہی سمجھ کے مانیں گے۔ اور اگر نازل ایک ہوا ہے، میری بات سن، اگر نازل ساتھ ہوئے ہیں ہم ساتھ کے ساتھ مانیں گے، ایک کا انکار پورے قرآن کا انکار۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ساتھ ہم اس لیے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ لہجے کا اختلاف چلتا ہے، نہیں، لہجے کے اختلاف کو دفعہ مارے، اور اگر نازل ایک ہوا ہے پھر ایک ہی ہے، پھر ہم باقی 6 کو کہیں گے کہ قرآن نہیں ہے۔ دو باتیں اصل میں، ایک چیز یہ ہے جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو پچھلے کسی ایپیسوڈ میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن اس طرح سے ثابت ہوتا ہے، اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی ائمہ قرات بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل وہ کتاب و سنت کو ہی بناتے ہیں یا اجماع امت کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد قرات کی دلیل کتاب و سنت یا اجماع امت ہی ہے، وہ حکمت بیان کرتے ہیں اصل میں ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے۔ تو احکام کی حکمت منزل نہیں ہوتی، لیکن احکام کی حکمت اس لیے بیان کرنا کہ لوگوں میں احکام کے ساتھ مانوسیت پیدا ہو یا ان کے لیے اس میں ایکسیپٹنس پیدا، جیسے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے، آپ اگر کوئی اس کی عقلی توجیہ بیان کر دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس عقلی توجیہ کی وجہ سے اس کو حکم کو مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات واضح ہوگی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس عقلی توجیہ کی وجہ سے نہیں مان رہے ہوتے، ہم یہ کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل اصل چیز عقلی توجیہ نہیں ہے، میں مان گیا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھ قرات کو آپ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نازل ہی ساتھ ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ انزل ھذا القرآن، روایت کے ہم الفاظ اس لیے مانتے ہیں کہ پوری امت صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت سات قرات کو قولی تواتر، اجماع اور قولی تواتر سے نسل در نسل ہر دور میں سات قرات کو، 17 قرات کو منتقل کرتی رہی ہے۔ یہ بات آپ کی مجھ پہ واضح ہے،
اس لیے ہم اس کو مانتے ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی میں مزید تھوڑا اضافہ کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے مان رہے ہیں کہ 7 عشرہ کو 7 قرات کو قرآن ماننے کو امت کا تواتر حاصل ہے اور اجماع حاصل ہے، یہی کہا نا آپ نے بھی؟ ٹھیک ہے، اس کو وہ جو تھوڑی سی وضاحت مزید ہے، مزید مور کلیئرٹی اس میں یہ ہے، یہ جو امت کا تواتر حاصل ہے کہ یہ 7 کے 7 قرآن ہے، کیا اس چیز کو بھی تواتر حاصل ہے کہ وہ 7 کے 7 کو منزل من اللہ سمجھ کے مانتے ہیں؟ منزل من اللہ، بس واضح ہوگی. میں نے یہ چیز اچھا یہ آپ سے وضاحت میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں ابھی آپ کو جواب دوں گا، آپ سے بحث کروں گا، یہ میں نے اپنی تحقیق کا ایک دروازہ کھولنے کے لیے. اب یہاں سے میرے لیے ایک اور دروازہ کھلتا ہے، میں نے کچھ اور چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ کا جواب میرے پاس آ گیا اور بالکل صحیح میں نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا؟ چلے ٹھیک ہو گیا. اب ہم آج کی نشست کا اختتام کریں آپ کی اجازت سے، اگر آپ نے کچھ نہیں کہنا. اگر پچھلی نشست حوالے سے کوئی چھوٹا بڑا سوال ہو پہلے وہ کر لیں، پھر اس کے بعد ختم کر دیں. پچھلی گفتگو میں سے صرف ایک چیز چھوٹی سی باقی رہ گئی، وہ بہت چھوٹی ہے، معمولی ہے، اتنی اہم بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ چھوٹی سی رہ نہ جائے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں پر وہ باقی کی 6 قرات پڑھی جا رہی ہیں. ان سب میں اسٹیٹ لیول پہ اگر گنے تو وہ 40 بنتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ تھوڑے کم ہیں؟ نہیں، اسٹیٹ لیول پہ کم ہے. ہاں، 40 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 ممالک میں سرکاری قرات وہ ہے، نہیں، یہ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح. اس میں یہ بات ہے کہ بعض ممالک میں سرکاری سطح پہ ہے، جیسے تیونس میں، لیبیا میں، ٹھیک ہے، مراکش میں. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک علاقے میں وہ قرات پڑھی جاتی ہے، جیسے مصر کے ایک علاقے میں روایت ورش ہے، یہ مراد ہے، لیکن وہ پبلکلی پڑھی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے پبلکلی. ہاں، پبلکلی، یہ دو چیزیں مختلف، اسٹیٹ لیول ایک الگ چیز ہے، پبلکلی ایک الگ. پبلکلی ایک الگ ہے، یعنی کسی ملک کے ایک علاقے میں پبلکلی اگر وہ قرات پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی ہم نے اس کو شمار کیا ہے، اور اس طرح سے ہم نے کہا ہے کہ وہ 40 قرات. جزاک اللہ. پچھلی گفتگو میں سے اب میری طرف کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے جو میں نے آپ سے پوچھنا لی ہو، اور آج کی بھی ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اس موضوع کی آخری ایپیسوڈ ہوگی. امید ہے، امید ہے. اللہ کرے، کوشش کریں گے، اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہم سنت پہ آ جائیں. اس سے آگے تصور سنت پر بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کی بک جو ہے اہل سنت کا تصور سنت، اس کے حوالے سے، اور پھر غامدی صاحب کے تصور سنت کے حوالے سے. تو ناظرین، مکالمہ کی 6ٹی قسط سے آپ ہمیں اس وقت اجازت دیجیے. قرآن میں قرات کے اختلافات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے میں 2 گفتگویں ہم کر چکے ہیں. اگلی نشست میں ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مجھے بھی، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کو بھی. السلام علیکم.